کیا حال ہے آپ سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنته الى یوم الدین اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہمارا ٹاپک آج کا ایسا ہے کہ جو نام سے ہی لگ رہا ہے کہ یہاں صرف ہم ایک ریمائنڈر کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. جیسا کہ ہمیشہ سے کسی بھی اس طرح کے ریلیجیس یا اسپرچل ٹاک میں آپ آتے ہیں تو ہمارا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کسی اچھی بات کی یاد دہانی کرا دیں، ایک ریمائنڈر دے دیں. اس سے پہلے کہ میں اپنی ٹاک شروع کروں، اور وہ ٹاک یہ ہے کہ دیٹ وائی آئی ایم اے مسلم، ہم یہاں صرف ایک کنوکشن لینے کے لیے آئے ہیں، اگر میں اس کو آسان زبان میں کہوں، یا ہم اپنی اسپرچویلٹی کو بڑھانے کے لیے آئے ہیں. الحمدللہ بہت سی چیزیں ہمیں آلریڈی معلوم ہیں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم خود چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک اچھا ریمائنڈر مل جائے تاکہ ہماری زندگی میں تھوڑی کوالٹی آ جائے. ایک ہوتی ہے زندگی میں وقت گزارتے جانا، اور ایک ہے زندگی میں کوالٹی مینٹین کرنے کی کوشش کرنا. اس کوالٹی مینٹین کرنے کے لیے ہی ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. تو اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو فردر جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی طرف لے کر جاؤں، اگر میں ایک کہانی سے اپنی بات شروع کروں. بعض اوقات کہانی آپ کو بہت آسانی سے اس جگہ پر ٹرانسپورٹ کر دیتی ہے جہاں پر آپ کو شاید اپنی بات بتانے والا اسپیکر لے جانا چاہ رہا ہوتا ہے. سو اٹس آلویز بیٹر، مجھے لگتا ہے کہ کہانی سے بات شروع کی جائے، اور کہانی سے پھر آپ کے لیے چیز کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا، اسپرچویلٹی مینٹین کرنے کی، بینگ اے مسلم. ہم بات کر رہے ہیں کہ مجھے اپنے اسلام پر رہنے کی ریزن معلوم ہو. ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں ایک کانفیڈنٹ مسلمان بن کر زندگی گزاروں. جتنی اللہ نے مجھے زندگی دی ہے میں ایمبیرسڈ مسلم نہ بنوں. تو ایک مرتبہ ایک بادشاہ تھا، اور وہ بادشاہ جو تھا وہ آرٹ کو بہت بہت زیادہ جو تھا پسند کرتا تھا اور بہت ایڈمائر کیا کرتا تھا. آرٹسٹ اس کو ہمیشہ بہت پسند آتے تھے. تو ایک مرتبہ اس نے اپنی کنگڈم میں ایک کمپٹیشن کرایا، اور اس کمپٹیشن میں اس نے جو تھیم رکھی وہ یہ رکھی کہ اس نے کہا کہ میں بہت اچھا کوالٹیٹیو انعام دوں گا اس آرٹسٹ کو جو کہ بہترین طریقے سے ایک ماسٹر پیس بنا کے لائے گا پیس کے اوپر. پیس جو ڈپکٹ کر رہی ہوگی تصویر، ایسی پینٹنگ کوئی بنائے گا جو بھی آرٹسٹ ہوگا کہ اس میں پیس ڈپکشن بہت اچھی ہو رہی ہوگی. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کہانی کا ریلیشن ہمارے مسلمان ہونے سے کتنا ہے، اس لیے کہ اسلام، آپ کہتے ہیں اسلام کا مطلب ہی پیس ہے. تو اب میں آپ کے سامنے بجائے سے کتنی الیبوریٹڈ 2 گھنٹے کی کوئی بات کرتی، میرا خیال ہے آپ کہیں گے وہ کہانی نہیں، ہمیں بہت کچھ بتا دیا. مگر کہانی سننے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اس کے بعد آپ میری بات پر دھیان نہ دیں. تو وہ جب بادشاہ نے کمپٹیشن شروع کیا اور اس نے ساتھ میں ریوارڈ دینے کی بات بھی کی، تو ریوارڈ یہ تھا کہ میں بہت اچھا ریوارڈ دوں گا، مگر ڈیفائن نہیں کیا، اتنا بتا دیا کہ میں بہت اچھا ریوارڈ دوں گا. اور ظاہری بات ہے جب بادشاہ کہے کہ میں بہت اچھا ریوارڈ دوں گا تو ایکسپیکٹیشن آپ کی پھر بھی کیسی بھی ہو بہترین ہوتی ہے. تو بہت سی پینٹنگز آئیں، بہت سے آرٹسٹ نے اپنے طریقے سے پیس کو ڈپکٹ کیا، اپنے کینوس پر اس کو ڈیزائن کیا. بہت سی پینٹنگز میں سے بادشاہ نے 2 پینٹنگز سلیکٹ کی کہ اب میں فائنل ڈیسیژن ان 2 میں سے کسی ایک کے لیے لوں گا، یعنی کہ فرسٹ پرائز ول گو ٹو اینی ون پینٹنگ آؤٹ آف دیز 2. تو وہ جو 2 پینٹنگز آئیں ان میں سے ایک پینٹنگ تھی، اب میرے سامنے اس وقت اسکرین نہیں ہے، میں نے پہلے نزیحہ کو منع کر دیا کہ میں اسکرین نہیں لوں گی. پھر میں جب دوپہر میں بیٹھی پڑھنے کے لیے تو مجھے ہوا ہے میں کہیں دیتی تو میں ذرا پینٹنگ سامنے دکھاتی تو ایک بات الگ ہوتی. بٹ اٹس اوکے، قدر اللہ، اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی. مے بی اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے مائنڈ کی امیجنیشن کو ذرا اسٹرانگ کریں. اور الحمدللہ ہم جس طرح کی دنیا میں رہتے ہیں، خاص طور پر یوتھ ہماری جو ہے، بچے، ان کا امیجنیشن بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کا ایکسپوجر بہت اچھا ہو گیا ہے. ان کو کارٹونز اور ڈزنی لینڈ اور نیکلوڈین اور کارٹون نیٹ ورک اور یہ جتنی بھی موویز نے 3D 5D 7D موویز، یہ جتنی چیزیں سب آئی ہیں، اس نے ہمارے بچوں کا امیجنیشن اسٹرانگ بھی کافی کر دیا. تو جو ایک پینٹنگ تھی وہ پینٹنگ یہ ڈپکٹ کر رہی تھی پیس، کہ بالکل جس کو آپ کہتے ہیں خوبصورت پہاڑ
وہ بھی گرین لش گرین ماؤنٹینس اور ان کے چاروں طرف اور درمیان میں بلو سی گرین کلر کی لیک اس نے بنائی ہوئی تھی اور کرسٹل کلیئر پانی. اتنا کلیئر پانی آرٹسٹ نے بنایا تھا کہ جو ماؤنٹینس تھے ان کا بالکل مرر ریفلیکشن جو تھا وہ پانی میں آ رہا تھا. آسمان گہرا نیلا خوبصورت جیسے بارش کے بعد ہو جاتا ہے, بالکل اچھا بلو, ہمیں تو بہت کم نظر آتا ہے. تو وہ والا آسمان بلو والا اور اس کے اوپر فلفی وائٹ کاٹن بالز کی طرح کے کلاؤڈس. اب یہ سارا ماحول آپ پرندے اڑ رہے ہیں آسمان کے اوپر, پانی ہے, بلو لیک ہے, گرین پہاڑ ہے, بلو اسکائی ہے, اس کے اوپر وائٹ آپ کو فلفی کلاؤڈ نظر آ رہے ہیں. از اٹ دا ڈپکشن آف پیس؟ دیکھا ہے نا, بہت اچھی آپ کو پینٹنگ کی ایک اچھی فیلنگس آ رہی. اب یہ بادشاہ دیکھ رہا ہے اور بادشاہ کا پورا دربار, اس کی پوری منسٹریز جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے سب وہ سب. دوسری پینٹنگ جو بادشاہ سامنے رکھتا ہے اور سب دیکھتے ہیں اور بادشاہ بھی دیکھتا ہے, ایک پینٹنگ تو یہ تھی. دوسری پینٹنگ کیا تھی؟ بیرن ماؤنٹین. بیرن ماؤنٹین اور گہرے بادل والا, کالے بادل والا آسمان, اور جو پانی ہے کیونکہ بادل جب گہرے ہوتے ہیں تو آبویسلی آپ کے جو بھی آسمان کا شیڈ ہوتا ہے وہ پانی میں آپ کو ریفلیکٹ کرتا ہے. تو جب گہرے بادل ہیں اور اس کے بعد پانی ہے نیچے اور پانی کے اندر شیڈ آ رہا ہے تو وہ بھی آپ کو گریش پانی نظر آ رہا ہے. گریش پانی, بیرن ماؤنٹینس, آسمان گہرے بادلوں میں ڈھکا ہوا, نہ صرف گہرے بادل بلکہ بجلی چمک رہی ہے, جو اس نے اس کے اندر لائٹنگ افیکٹ دکھایا آرٹسٹ نے, بجلی چمک رہی ہے. نہ صرف بجلی چمک رہی ہے بلکہ ڈاؤن پور ہو رہا ہے, بہت تیز بارش ہو رہی ہے. اور اس ساری تصویر میں ایک طرف ایک گشنگ واٹر فال ہے جو پورے اوپر سے پہاڑ کے اوپر سے گر رہی ہے اور تیزی سے بہ رہی ہے جو کہ نیچے تک آ رہی ہے, ڈیپتھ تک, اس ویلی تک. اب یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف یہ پینٹنگ بادشاہ نے سلیکٹ کی کہ ایک بہت ہی پیسفل, کام, خوبصورت سینری, دوسری طرف بجلی چمک رہی ہے اور ڈاؤن پور ہو رہا ہے اور بہت تیز بارش ہو رہی ہے اور بیرن پہاڑ ہیں اور گشنگ واٹر فال ہے جو نیچے گر رہی ہے. بادشاہ غور سے تھوڑا دیکھتا ہے اور سب سے کہتے ہیں ذرا غور سے دیکھیں. تو جس جگہ سے وہ گشنگ واٹر فال, تیزی سے بہتی ہوئی پانی, فیوریس پانی جو ہے وہ گر رہا ہے پہاڑ سے نیچے تک, اس میں پانی کے پیچھے سے ایک چھوٹی سی برانچ راک کو کریک کرتی ہوئی باہر نکل رہی ہے. ایک بش ہے, اس بش کی ایک برانچ ہے اور وہ باہر نکل رہی ہے. اور اس برانچ کے اوپر غور سے دیکھیں تو ایک مدر برڈ ہے, چڑیا ہے جس نے گھونسلہ بنایا ہوا ہے اور وہ اپنی بیک سے, اپنی چونچ سے اپنے بچوں کو اس واٹر فال کے پیچھے آرام سے کھانا کھلا رہی ہے. پہلا انعام کس کو ملا؟ اس پینٹنگ. اس کا مطلب کیا ہے؟ دس از دا ڈیفینیشن آف پیس ان ایکشن. ہم سمجھتے ہیں جب سب کچھ بالکل اچھا ہو, جب سب میری مرضی کے مطابق ہو, جب سب چیزیں جو ہیں وہ بالکل کمپلیٹ ان آرڈر ہوں, جب کام اینڈ اسموتھ اینڈ کنسسٹنسی میری زندگی کے اندر ہو, تو شاید اس کو پیس کہتے ہیں. نہیں, پیس یہ نہیں ہے. پیس یہ ہے کہ جب ایک کیوس ہو, پیس یہ ہے کہ جب سب طرف ایک ڈسٹربنس ہو, پیس یہ ہے کہ شاید جب آپ بہت ہارڈ شپس میں ہوں لیکن آپ ان سب کے اندر کام اور کمپوزڈ رہیں. دس از دا ایکچوئل ڈیفینیشن آف پیس. اس کو کہتے ہیں ریئل پیس. جب سب آپ سے آپ کی مرضی کے مطابق بات کرتے ہیں تو اس میں تو پیس آٹومیٹک رہے گا, بٹ یور انر ریئل پیس ول بی ایکسپوزڈ ان دا ٹائم آف چیلنجز. جب حالات بہت ٹف ہوں اور آپ اس وقت بھی کمپوزڈ رہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو انٹرنل ریئل پیس کی نعمت ملی ہے. اب ایک منٹ کے لیے باہر کی دنیا کو سوچیں اور اپنی رسپانسبلٹی ایز اے مسلمان سوچیں. جو بھی آپ رسپانسبلٹی اپنے بچپن سے اپنے ذہنوں میں یا اپنے علم کی بیسس پر جانتے ہیں, ان ساری رسپانسبلٹیز کے ساتھ ساتھ جو باہر کی دنیا ہے اس میں رہتے ہوئے بہت پیسفلی اسلام پر عمل ہو سکتا ہے. بہت پیسفلی نہیں ہو سکتا. ایون ہم پاکستان میں رہتے ہیں, مسلمان کنٹری ہے, 97% آبادی مسلمانوں کی ہے, لیکن اس میں بھی ہم جانتے ہیں کہ ہم بہت پیسفلی اسلام پر ایسا نہیں عمل کر پاتے کہ جیسا ہم اسلام پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم تیزی سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں اور جو ہمیں اسلام نے سکھایا, پیرنٹس نے سکھایا, ہم اس پر دوڑ کر عمل کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, چیلنجز آتے ہیں. تو اسی لیے ضروری ہے کہ اب آپ اور میں ایسے حالات میں, جبکہ باہر بہت سموتھ حالات نہیں ہیں مسلمانوں کے لیے, چاہے وہ باہر پاکستان ہو
چاہے وہ باہر آپ کسی ویسٹرن کنٹری کو دیکھیں، چاہے آپ کسی بھی دنیا کے ملک کو دیکھیں، آپ کے لیے مسلمان بن کے رہنا مشکل ہو جاتا ہے. ایٹ ٹائم ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جو میں اسلام کے لیے عمل کرنا چاہ رہی ہوں، کیا اسلام کی وہ واقعی ڈیمانڈ ہے بھی یا نہیں، یا ایسے ہی لوگوں نے مجھ پر امپوز کر دی ہے. That's why it's very important that we should make a choice. اور مجھے معلوم ہو کہ میں مسلمان کیوں ہوں. ایک مسلمان کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا جو کہے کہ میں مسلمان صرف اس لیے ہوں کہ میرے آس پاس سب مسلمان ہیں، یا میرے ماں باپ مسلمان ہیں، یا میں مسلمان گھر میں پیدا ہو گئی ہوں. مسلمان کو مسلمان اسکالرس کہتے ہی اسی لیے ہیں. مسلمان کو انگریزی میں آپ بلیور بھی کہتے ہیں. مسلم از اکول ٹو اے بلیور. کس چیز کا بلیور؟ That he has a strong belief that why he is a Muslim, why she is a Muslim. آپ اور میں ریزن جانتے ہیں. ہم قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن میں کئی آیات آتے ہیں. ہم سورہ یوسف کی آیت پڑھتے ہیں 108. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ یہ قل هذه سبیلی، ان کو بتا دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں اس راستے کی طرف بلاتا ہوں فل انسائٹ کے ساتھ. انا ومن اتبعنی، میں بھی اور جو بھی میرا فالوور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا اور ہر مسلمان سے. آپ اور میں، ہم مسلمان ہیں اور ہم نے اس معاشرے میں بینگ اے مسلم اگر رہنا ہے تو یہ دو کام آٹومیٹک کرتا ہے. یہ ایک دوسرے کی کنسیکوینسز کے طور پر آتے ہیں. اگر میں مسلمان ہوں تو شاید میں، جس طرح ابھی یہاں بیٹھ کر میں آپ کو بتا رہی ہوں، ہر وقت ہم اس طرح سے نہیں بات کر رہے ہوتے اور بات سن رہے ہوتے. آپ کا کیا خیال ہے؟ میں گھر میں بھی ایسے ہی بیٹھی رہتی ہوں، اپنے لاؤنج میں، اپنے ڈرائنگ روم میں مائک سامنے رکھ کے، بچوں یہ کر لو، میڈ یہ کر لو، دھوبی آئے تو یہ کر لو. No, you are not doing this every time in your life and not everybody is doing like this. لیکن ایک مسلمان اپنی زندگی میں یہ دو کام کانسٹینٹلی کرتا ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. آپ یہ کیوں کہا گیا، اللہ کے رسول سے کہلوایا گیا کہ اپنے صحابہ سے کہ آپ جو بھی کرتے ہیں وہ پوری آنکھیں کھول کے کرتے ہیں. بصیرت کہتے ہیں عربی زبان میں when you have full view of something. if you have partial view of something تو بصیرہ نہیں کہتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی آنکھیں 6/6 ہوں، آپ کا ویژن 6/6 ہو، لیکن نہیں ممکن ہے کہ آپ کو میرے پاس بصیرہ نہ ہو، بیکاز آپ کا اور میرا فل ویو نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں. اگر میرے پاس پارشل نالج بھی ہوگی تب بھی میں نہیں کہہ سکتی کہ مجھے قرآن کی اس آیت کا مکمل انسائٹ ہے. میں نہیں کہہ سکتی. اور دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو کہے کہ مجھے قرآن کا مکمل مفہوم معلوم ہے کہ وہ کیا ہے. Nobody knows. نہ کوئی کلیم کر سکتا ہے نہ کوئی کہہ سکتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلوائی گئی تاکہ آئندہ سب مسلمان یہ بات کہیں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں پوری انسائٹ کے ساتھ اس راستے پر چلتا ہوں. کیوں کہا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ That I have a full understanding that why I am a Muslim. This is a simple definition. اللہ کے رسول سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں مسلمان کیوں ہوں. میں زبردستی، آپ کو معلوم ہے مسلمان زبردستی نہیں ہو سکتا. آپ کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھا سکتے. اسلام میں یہ چیز نہیں ہے. آپ کو چوائس کرنی ہے. You have to make a choice that why I am a Muslim. ایک مسلمان کو یہ بلیف رکھنا ہوتا ہے that I believe in Allah, I believe in Islam, I believe in Sharia. I must know that why do I say La ilaha illallah. I believe that I should know why do I say Muhammadur Rasulullah. اور میں یہ کیوں کہتی ہوں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. آپ اور میں جس دین سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی آپ سے سوال کرتا ہے آپ کے کسی بھی ایکشن کو دیکھ کر جو آپ اسلام کے لیے اڈاپٹ کرتے ہیں، کوئی بھی سوال کرتا ہے. ابھی جیسے اکتوبر ہے، ہو سکتا ہے اکتوبر میں آپ کہتی ہوں کہ میں، اگر آپ کو ٹین ایجر ہیں تو میں ہیلووین کا پارٹیسپیشن جو ہے وہ نہیں کروں گی، میں ہیلووین کا پارٹیسپینٹ نہیں بنوں گی. اور آپ کی فرینڈز آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہیلووین میں کیوں نہیں آتے ہیں، یا آپ ہیلووین میں سیلیبریشن میں پارٹیسپیشن کیوں نہیں کرتے ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئی تھنک دس از مسلم کلچر، شاید مجھے اس لیے نہیں کرنا ہوتا. آئی ڈونٹ نو، میری امی نے منع کیا، میں اس لیے نہیں آتی ہوں. آنا تو ہے بٹ میری امی آنے نہیں دیتی ہیں. یہ سوال، یہ انداز، یہ جواب دینے کا طریقہ ایک مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے. اگر ہے کوئی بات نہیں، اگر ہے اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہمارے پاس فل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. وہ انڈرسٹینڈنگ جس کے لیے آپ کو اور مجھے مسلمان بنایا گیا ہے، تو کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے. As long as I am breathing, I have a chance to improve. As long as I am breathing, as long as my senses are working,
I have capacity to change myself towards a gooder me, towards a better me, towards a good, responsible, spiritual, respectable person of citizenship, जो भी इसमें आता है. तो अल्लाह ताला ने मुझे और आपको मुसलमान बनाया. आप और मैं ये नहीं कह सकते कि क्योंकि हमारा कल्चर हमें ये कहते हैं तो हम फॉलो नहीं करते. I should have the reason to say why I cannot be participant of the heroine. ये रीजन कैसे पता चलेगी? जब आप और मैं इस किताब को जानेंगे. एक मुसलमान क्लियर होता है इस बात पे. सूरह अहज़ाब में आता है, एक मुसलमान मर्द हो या मुसलमान औरत हो, वो वाज़ेह होता है कि जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म किसी मामले में आ जाए. सूरह अहज़ाब में आता है, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन. किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए पॉसिबल नहीं है कि जब अल्लाह एंड प्लस एज वेल एज रसूलुहु, अल्लाह का रसूल किसी काम में कोई हुक्म दे दें, अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम. तो अब मुसलमान कहे, नो आई हैव अ फ्रीडम ऑफ चॉइस. जहां कुरान का और रसूलुल्लाह का हुक्म आ जाएगा, अब मेरे पास फ्रीडम नहीं है कि मेरा दिल करेगा तो मानूंगी, दिल नहीं करेगा तो नहीं मानूंगी. हाँ, अगर मुझे सीरियसनेस नहीं मालूम है तो वो एक अलग मामला है. अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको वो सीरियसनेस दे जो हमें इस दुनिया से आगे आने वाले जहान में, जो कि एक बेहतर दुनिया है, वहां पर एक अच्छी जिंदगी को लेने के काबिल करते हैं. वो सीरियसनेस यहाँ होगी तब वो आगे की जिंदगी हमारी बेहतर होगी. अगर अब तक नहीं है तो किसी को नहीं कहा जा रहा कि वो अपने आप से होपलेस हो जाए, किसी को नहीं कहा जा रहा कि वो डिस्पेयर का शिकार हो जाए. बट द पॉइंट इज दिस कि आप और मैं बीइंग अ मुस्लिम इस चीज को हम मानते हैं और हमारा ये बिलीफ है और हमारा ये क्रीड है कि जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से कोई फैसला आ जाएगा, अब मेरे पास चॉइस नहीं है. नाउ आई हैव टू सबमिट. इसलिए सूरह निसा में आता है कि मुसलमान कैसे होते हैं जब कोई अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म सुनते हैं, व युसल्लिमु तस्लीमन, सबमिशन इख्तियार करते हैं, कंप्लीट सबमिशन. ये कंप्लीट सबमिशन मुझे और आपको बिलीवर बनाती है. और ये जो एक अल्लाह को पहचानना, एक अल्लाह से मोहब्बत करना, एक अल्लाह को एक्नॉलेज करना, क्या ये ब्लेसिंग सिर्फ मुसलमानों को मिली है या ये किसी भी इंसान को मिलती है? कोई भी इंसान, समझे कोई भी इंसान, दुनिया का 7 बिलियन आबादी है इस वक्त दुनिया की. अगर आप 1.2 बिलियन मुसलमानों को एक तरफ कर दें तो क्या अल्लाह की रिकग्निशन, अल्लाह की एक्नॉलेजमेंट, अल्लाह की प्रेजेंस को फील करना, अल्लाह की बात को मानना, क्या ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है या दिस इज फॉर द ह्यूमैनिटी? दिस इज फॉर द ह्यूमैनिटी. अगर हम इस चीज को समझ जाए तो हमें अपनी जिम्मेदारी महसूस होगी. ह्यूमैनिटी तक ये मैसेज कौन लेके जाएगा? आपने और मैंने तो लेके जाना है. अल्लाह की प्रेजेंस को हर इंसान फील कर सकता है सिर्फ जब उसकी वो फितरत टैप हो जाएगी जो अल्लाह ने अंदर बिल्ट इन रखी है. हर इंसान बाय डिफॉल्ट अल्लाह की प्रेजेंस को ना सिर्फ महसूस कर सकता है, वो अल्लाह से कनेक्शन फील कर सकता है, वो अल्लाह के कलाम को सुनकर अपनी फितरत को ट्रिगर भी कर सकता है. ये हर इंसान की कैपेसिटी में है. और अब तो जहां साइंस अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गई है, इवन इन साइंटिफिक कम्युनिटीज, अगर आप लेटेस्ट चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पढ़ें, आपको मुख्तलिफ रिसर्च, यहाँ अंदर काफी जगह है अभी भी. अगर आप लोग थोड़ा सा मूव कर जाएंगे तो वहां जगह बन जाएगी. प्लीज स्लाइटली थोड़ा सा लेफ्ट मूव कर जाए. अब तो साइंटिफिक कम्युनिटीज के अंदर ये रिसर्चेस आपको कॉन्स्टेंटली मिल रही हैं. रिसर्च लाइक चाइल्ड साइकोलॉजी, वो जो आपका सेक्युलर साइकोलॉजी है, जिसको आप मॉडर्न साइकोलॉजी कहते हैं, इट्स अ पॉजिटिव साइकोलॉजी ना. वो कहते हैं कि अगर आप किसी बच्चे को जिसको अब तक आपने किसी रिलीजन पर एक्सपोज नहीं किया, अगर आप उससे भी पूछें, वो बच्चा जो 2 साल का, 2.5 साल का, लेकिन अभी तक उसको कोई रिलीजन एक्सपोज नहीं किया गया, कुछ नहीं बताया गया कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना, अगर आप उससे भी पूछें, बिल्ट इन उसके माइंड से, उसकी जुबान से जो बात आएगी या जो आपको उसका कॉन्सेप्ट पता चलेगा, उसको बिलीव है कि देयर इज अ डिवाइन क्रिएटर. एक कोई ऐसी डिवाइन हस्ती है जिसने ये सारा यूनिवर्स बनाया है. दिस इज द लेटेस्ट चाइल्ड साइकोलॉजी. इट हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम. अभी तो इस्लाम ने इससे कोई बात ही नहीं की, लेकिन ये आपकी और मेरी दुनिया अब एक्सप्लोर कर रही है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1450 साल पहले की बात आपको और मुझे बता के गए हैं. आपका और मेरा कुरान 1450 साल पहले हमें ये बात बताता है. अहद अलस्ता पढ़ते हैं सूरतुल आराफ में,
ہر انسان کے اندر اللہ کی پریزنس کو فیل کرنے کا پائلٹ فلیم موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا، ہر نیو بورن، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ ہر مسلم نیو بورن، کل مولود، آپ نے کہا جو بھی نیو بورن پیدا ہوتا ہے یولد علی الفطرہ، وہ ایک فطرت پر، وہ ایک ڈیوائن نیچر پر پیدا ہوتا ہے جو اللہ سے اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. یہ ہے اس کی اسپرچویلٹی، اور ہر انسان کے اندر یہ پائلٹ فلیم موجود ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے والدین ہوتے ہیں جو اس کو یا تو جیو بنا دیتے ہیں، یا کرسچن بنا دیتے ہیں، یا اس کو میگن بنا دیتے ہیں، آتش پرست بنا دیتے ہیں. یہ فطرت کیا ہے؟ اور یہ فطرت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈسکرائب کی. یہ فطرت از اے پائلٹ فلیم. ہر انسان کسی نہ کسی مختلف حالات، واقعات یا اللہ کے ڈیوائن بک کی وجہ سے اپنی اس فطرت کو پہچان سکتا ہے. قرآن میں سورہ روم میں آتا ہے یہ فطرت کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. یہ فطرت وہ ہے جو اللہ نے ہر انسان میں رکھی ہے، اسے کوئی نہیں تبدیل کر سکتا. تو آج کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہم کسی گاڈ پر بلیف نہیں کرتے، دے آر گوئنگ اگینسٹ دیئر فطرت، اگینسٹ دیئر نیچر. میرا ٹاپک ایتھیزم نہیں ہے اس لیے میں اس کے اوپر نہیں بات کروں گی، بٹ دا پوائنٹ از دس، میں صرف ایک ون لائنر آپ کو فیلر دے رہی ہوں. دا گاڈ لیس مائنڈ، دا گاڈ لیس سوسائٹیز، دوز آر پروموٹنگ دا ریلیجن. اس کو ریلیجن بھی نہیں کہنا چاہیے، دوز آر ٹرائنگ ٹو پروموٹ دا ریلیجن آف ایتھیزم. آپ مورالٹی کو ایتھیزم میں کہاں پلیس کریں گے؟ ایک ایتھیسٹ بھی کبھی یہ نہیں کہے گا کہ جھوٹ بول لینا چاہیے، کوئی بات نہیں، سچ اچھی چیز نہیں. دس از اے ویری بیسک کامن سینس. ایک ایتھیسٹ کے لیے بھی سچ اچھی چیز ہے، جھوٹ بری چیز ہے. کون سکھاتا ہے ایک ہیومن بینگ کو کہ سچ اچھا ہے اور جھوٹ برا ہے؟ دس از ناٹ یور فزیکل بینگ دیٹ از ٹیچنگ یو دس ریالٹی، دس از یور اسپرچل بینگ. آپ اسپرچل بینگ کو اگر ڈینائی کریں گے تو آپ صرف اپنی ریالٹی کو، آپ اپنے ہیومن ہونے کو ڈینائی کریں. یو آر ناٹ اونلی نیگیٹنگ دا پارٹ آف یور اسپرچل بینگ، یو آر نیگیٹنگ یور فزیکل ایسپیکٹ آلسو. یہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا دونوں. تو آپ کی اور میرے پاس یہ چیز موجود ہے کہ سورہ روم میں یہ بات بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فطرت دی ہے. یہ فطرت مسلم نان مسلم سب میں ہے. آپ دیکھیں کبھی آپ قرآن کی کسی کلاس میں جاتے ہیں، یا رمضانوں میں بہت زیادہ یہ فیلنگس ہوتی ہیں. ہم پہلی دفعہ کسی قرآن کلاس میں گئے، کسی بھی قرآن کلاس میں، اور وہاں جو بتانے والا تھا اس کو بھی آپ نے پہلی دفعہ دیکھا اور اس نے بھی آپ کو پہلی دفعہ دیکھا. یہ بہت سارا اسٹرینجر فار ون اینڈر. لیکن اسی کلاس میں بیٹھے بیٹھے کوئی چیز آپ کو ایسی کلک کرتی ہے. کبھی آپ صرف قرآن کی تلاوت سن رہے ہوتے ہیں، اٹ جسٹ ہٹ یور ہارٹ، وہ آپ کے دل کو، وہ آپ کی فطرت کو ٹچ کرتے اور آپ کو رونا آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ جو رونا آتا ہے انسان کو، کیوں آتا ہے؟ اللہ کے کلام میں آپ کی فطرت کو ٹچ کر کے. ریورٹ کی بایوگرافیز موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کتنے ریورٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کیا پڑھتے ہیں مسلمان. بس جب یہ قرآن پڑھتے تھے تو ہم سنتے تھے اور یہ ایسے لگتا تھا کہ بس یہ پڑھتے جائیں اور ہم سنتے جائیں. جیسے ایک مرتبہ ایک مشنری ورک پر ایک کرسچن عورت جو تھی وہ ویتنام گئی ہوئی تھی، اس نے اپنی بایوگرافی میں یہ بات مینشن کی تھی کہ وہ تو وہاں سوشل ورک کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی، لیکن وہ جب بھی وہاں تھوڑے سے جو ڈاؤن ٹاؤن ہوتے ہیں ان علاقوں میں جاتی تھی تو اکثر اس کو وہاں ایک عورت ملتی تھی جو اونچی آواز سے باہر بیٹھ کر اوپن ایریا میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور یہ خود یہ عورت بتاتی ہے جو کہ بعد میں ریورٹ تھی، کہتی کہ وہ ایسی آواز ہوتی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن میرا دل چاہتا تھا کہ میں وہیں بیٹھ جاؤں، یہ عورت پڑھتی جائے جو بھی یہ پڑھ رہی ہے اور میں سنتی جاؤں. فائنلی 2-3 سال تک تو وہ صرف اسی ایکسپیرینس کو فیل کرتی رہی، اور پھر دین شی ایکسپٹڈ اسلام، مسلمان ہو گئی. اور پھر اس کے بعد اس نے یہ پوری کہانی بتائی. یہ کیا ہے؟ کچھ سمجھ نہ آئے پھر بھی ہونا آئے. ہمیں سے اکثر ایسے لوگ ہوں گے جن کو ہر دفعہ، ہم میں سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن کا ترجمہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، بٹ اگر ہم تراویح میں نماز میں کھڑے ہیں اور کبھی وہ ایک آپ کا کنیکشن، آپ کی فریکوینسی مل جاتی ہے. آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ٹیل یو دا فریکوینسی آف قرآن اینڈ دا فریکوینسی آف یور اسپرچل بینگ، لیکن یہ فریکوینسیز میچ کرتی ہیں. جنہوں نے فزکس پڑھی ہے ان کو یہ اچھی چیز اچھی طرح سمجھ آ سکتی ہے. ایوری تھنگ ہیز اے فریکوینسی، جس کی فریکوینسی جس سے میچ کر جاتی ہے دیٹ کلکس. آپ اپنے کزن کو 40 سال سے جانتے ہیں، 20 سال سے جانتے ہیں، 25 سال سے جانتے ہیں، لیکن وہ آپ کو ویسا کلک نہیں کرتے.
کبھی کبھی آپ کسی گیدرنگ میں کسی خاتون سے ملتے ہیں 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ اور یور اینی اسکول کالج یونیورسٹی فرینڈ اور یور اینی کولیگ آپ اس سے فرسٹ ٹائم ملتے ہیں آپ آدھا گھنٹہ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں آپ کو لگتا ہے دیٹ پرسن فکس یہ بالکل ویسے ہی سوچتے ہیں جیسے میں سوچتی ہوں یہ بالکل ویسی بات کرتی ہوں جیسے میں بات کرتی ہوں کیا ہوا یہ فریکوینسی مل گئی آپ کی اس اسی طرح سے روح کی فریکوینسی اللہ کے کلام سے مل جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو مسلمان بنایا ہے اس کے اندر بہت سے اللہ نے ہمارے لیے ہڈن فائدے رکھے یاد رکھیں کوئی مسلمان جتنے بھی یہاں مسلمان بیٹھے ہم تو مسلمان الحمدللہ بورن مسلم ہے نا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے اسلام کے لیے بات ذہن میں رکھیں میں کوئی تھیولوجی کا ایشو اس وقت نہیں ڈیل کر رہی ہوں جو کہ مسلم تھیولوجین سے ڈسکس کیا ہے کہ آپ کا فیتھ جو تھا آپ کا جو بلیف تھا واز اٹ اے بلائنڈ فیتھ اور یو گاٹ اٹ آفٹر دا لاجیکل کانسیکوینسز آف یور ریشنل تھنکنگ میں اس کی بات نہیں کر رہی میرا ایک بلیف ہے چاہے ہم مسلمان ہوں چاہے کوئی بھی نان مسلم ہو اسلام میں آنے کے اللہ کو جاننے کے اللہ کی ایکنالجمنٹ لینے کے کئی راستے ہو سکتے ہیں بعض لوگ ٹھوکر لگ کر نہیں اللہ کی طرف آ جاتے ہیں بعض لوگوں پر بیماری آتی ہے تو ان کو اللہ ویسا نہیں یاد آنے لگ جاتا جیسا کبھی بھی پہلے یاد نہیں آیا تھا بعض نان مسلم کیا صرف کسی فائنینشیل سپورٹ کے لیے اسلام میں نہیں آ سکتے کوئی آ کر آپ کی میٹ کہنا چاہے گی اس کو بتائے کہ اس کو پیسے کی ضرورت ہے اور وہ کرسچن ہے اور وہ آپ سے کہتی ہے کہ مجھے بہت سخت پیسے کی ضرورت ہے کہتی ہاں اگر تم مسلمان ہوتی تو میں تم کو زکات دے دیتی اینڈ دین شی سیڈ ٹو یو باجی مجھے کلمہ پڑھا دیں آپ کہیں ہاں پیسے کے لیے مسلمان ہوگی توبہ توبہ کیسے کرتی ہو اٹس اوکے یو نیور نو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ اور میں اسلام میں کس راستے سے داخل ہوئے فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ اور میں اسلام کو جاننے کے بعد فطرت کی ایکنالجمنٹ کے بعد اللہ کو پہچاننے کے بعد اسلام کو سمجھنے کے بعد آگے ہم نے زندگی میں اس پورشن کو گرو ہونے دیا یا اسٹیگنیشن پر اس کو ہم نے رکھ دیا دس از امپورٹنٹ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے بہت سے ایسے مسلمان تھے جو اس لیے کسی وجہ سے اسلام میں آئے جن کو کسی مسلمان عورت سے نکاح کرنا تھا ایسے مسلمان بھی تھے جن کو ٹرائبل پروٹیکشن چاہیے تھی تو وہ مسلمان ہو گئے اس لیے کہ باقی قبیلہ مسلمان ہو رہا تھا وہ نہ ہوتے تو پھر ان کی پروٹیکشن ہٹ جاتے بہت سے ایسے لوگ اسلام میں آئے اس لیے کہ اسلام طاقت بن رہا تھا مدینہ میں بہت سے ایسے کمزور لوگ اسلام کا حصہ بن گئے اسلام میں کلمہ پڑھ کے آگے بیکاز ان کو فائنینشیل سپورٹ چاہیے تھی اسلام جو تھا وہ ایک رائزنگ پاور بن رہا تھا تو اسلام میں کوئی آنے کا راستہ بہت سے ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی اسلام میں آنے کا راستہ جو ہے وہ بہت ہی روتے دھوتے اما نے دھکا مارا تھا کسی کلاس میں نہیں جاؤں گی کبھی بھی نہیں جاؤں گی آخری دفعہ جا رہی ہوں مجھے یاد ہے مطلب کبھی ان کو بات یہاں مائک پہ بولتی نہیں اس لیے کہ وہ بات پھر وہ ایک پرسنل چیز آپ کی ہوتی ہے نا پھر آپ کا دل نہیں چاہتا ہر چیز مائک پہ بولنے لیکن اس کا فیکٹ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی قرآن کلاس اٹینڈ کی تھی اور میری استاد ہیں ہمارا نجم صاحب جب میں ان کی کلاس میں گئی تھی وہ ٹائم ایسا تھا وہ دوپہر کا ہوتا تھا اور سر میرے بچے بھی بہت چھوٹے تھے میں سوتی تھی میرے بچے بھی سوتے تھے اور میں بھی سوتی تھی تو جو مجھے لے کے گئی تھی انہوں نے مجھ سے کہا تھا تم ایک دفعہ چل کے دیکھو ٹائم اتنا آڈ ہے میں نہیں جا رہی اور میں نے کہا ایک دفعہ چل کے دیکھو ٹھیک ہے میں صرف آپ کے کہنے پر جا رہی ہوں آئندہ نہیں جاؤں گی آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کس راستے سے اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور کس طرح سے داخل ہو جائیں گے تو نہ کبھی اپنے آپ سے نا امید ہو نہ اپنے دوستوں سے نا امید ہو نہ اپنے بچوں سے نا امید ہو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کوئی بھی انسان کسی بھی راستے سے اسلام میں آ سکتا ہے آپ کا کوئی ایک جملہ اس کو کلک کر جائے گا آپ کو نہیں پتا ہمیشہ اچھی طرح بات کیجیے اچھی امید کے ساتھ بات کیجیے اور اچھے طریقے سے اس کو دعوت دیجیے آپ ہمیشہ یاد رکھیں کوئی بھی انسان کسی بھی راستے سے اسلام میں آ سکتا ہے آپ کا کوئی ایک جملہ اس کو کلک کر جائے گا آپ کو نہیں پتا ہمیشہ اچھی طرح بات کیجیے اچھی امید کے ساتھ بات کیجیے اور اچھے طریقے سے اس کو دعوت دیجیے آپ کو کلک کر گیا کہ وہ اسلام میں آ گیا اب اس کے بعد آپ کے میرے لیے اہم یہ ہے کہ اسلام میں آنے کے بعد میرے آگے کی ڈیسیژنز میری آگے کی چوائسز میرے آگے کی قدم انہوں نے مجھے اسلام میں گرو کیا اسپرچویلٹی میں آگے بڑھایا یا بس وہ اسٹیگنیشن کا پوائنٹ تھا اور اس کے بعد میں نے اسلام کی فکر نہیں کی دس از دا مین پوائنٹ اگر آپ اور میں یہ سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں اسلام کا امپیکٹ دیکھیں گے اور یاد رکھیں اسکالرس کہتے ہیں کہ مسلمان کی زندگی میں اسلام ویژول ہوتا ہے ویزیبل ہوتا ہے نظر آتا ہے اسلام امپیکٹ کرتا ہے آپ کو ایز این انڈیویجول امپیکٹ کرتا ہے ایز اے کمیونٹی امپیکٹ کرتا ہے ایز اے فیملی لا امپیکٹ کرتا ہے نظر آتا ہے اٹس ویزیبل
اللہ نے آپ کو اور مجھے اسلام دیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ میری باڈی پر نظر نہ آئے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو میرے فزیکل ایشوز ہوں اس کا حل اللہ نے میرے لیے اس کتاب میں نہ دیا ہو؟ جبھی تو کہتے ہیں اس کتاب میں سب کچھ ہے، اس میں سارے ریزنز اور سولوشنز اور اس میں سارے جو ہیں وہ ٹریٹمنٹ اور علاج اور ہیپینس کے مختلف فیکٹرز اور ٹولز موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس فون ہے ایپل کا، ہاں، اور وہ خراب ہو جاتا ہے تو آپ سیمسنگ اسٹور پہ لے کے جاتے ہیں اس کو ٹھیک کرانے کے لیے۔ ایپل کا فون خراب ہوگا تو سیمسنگ پر جائیں گے اور وائس ورسا، سیمسنگ کا فون خراب ہوگا تو ایپل پر جائیں گے، ایپل اسٹور پر تھوڑی جائیں گے۔ ایپل کا خراب ہوگا تو ایپل پر جائیں گے۔ آپ اور میں اپنی زندگی میں بہت سے کرائسس دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے ہوں یا آپ خود بچے ہیں تو آپ کے فرینڈس کے پوائنٹ آف ویو سے ہوں، آپ کے پیئر پریشر کے پوائنٹ آف ویو سے ہوں، آپ کی فیملی کے پریشر کے پوائنٹ آف ویو سے ہوں، سو مینی تھنگس، یہ سارے پریشرز ہیں۔ تو اس کا جواب، ان کا سلوشن، ان کرائسس کو سالو کرنے کے ٹولز مینلی آپ کے اور میرے قرآن میں موجود ہیں۔ ہم سب کے پاس جائیں گے، ہم سوشیولوجسٹ کو پڑھیں گے، ہم اینتھروپولوجسٹ کو پڑھیں گے، ہم سائیکولوجسٹ کو دیکھیں گے، ہم سب کے پاس جائیں گے۔ نہیں جائیں گے تو اللہ کے پاس نہیں جائیں گے، اللہ کے کلام کے سامنے بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ وائی؟ تھوڑی سی کنفیوژن ہے تو مسلمان نا مانتے کیوں نہیں اپنی آئیڈینٹی کو؟ اللہ نے سورہ ملک میں کیا کہا ہے؟ اللہ یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، وہی نہیں جانے کا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ بالکل جیسے ایپل فون بنانے والے وہی جانتے ہیں ایپل سافٹ ویئر کو، تو میرا سافٹ ویئر کس نے بنایا ہے نا میرا کریٹر، ہے نا وہ آرٹسٹ موجود جس نے مجھے بنایا ہے۔ آپ کس کا ماسٹر پیس ہیں؟ آپ اللہ کا ماسٹر پیس ہیں۔ تو اللہ کے پاس جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کو کیسے ایکنالج کرتا ہے۔ اللہ آپ کو ایکنالج کرتا ہے ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے انٹلیکچوئل ہیومن بینگ۔ اللہ آپ کو مشین نہیں سمجھتا، دنیا آپ کو مشین سمجھتی ہے۔ اللہ آپ کو ایز اے انٹلیکچوئل ہیومن بینگ سمجھتا ہے۔ یو آر اے بیوٹیفل کمبینیشن آف انٹلیکٹ، ایموشنز، لو اینڈ افیکشن۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ سورۃ الانفطار میں کیا آتا ہے؟ فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو بہترین کمپوننٹس کے ساتھ بنایا ہے، بہترین سسٹمز کے ساتھ بنایا ہے، بہترین طریقے سے بنایا ہے، اور یہ سب آپ کو اور میرا جو اللہ تعالیٰ نے بنانے کی کیمسٹری استعمال کی ہے، اللہ نے آپ کو اور مجھے ایک ریسپیکٹیبل ہیومن بینگ کے طور پر دنیا میں چلنے پھرنے کے لیے یہ سب کچھ دیا ہے، تاکہ ہم ایک کانفیڈنٹ مسلمان بنیں، ہم ایک رسپانسبل سٹیزن بنیں، ہم ایک رسپانسبل ممبر آف دا فیملی بنیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے۔ تو اگر ہم اس کو سمجھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ اللہ نے قرآن میں ہر چیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، میں سوچوں تو کیسے سوچوں، میرے ایموشنز کا اللہ نے کتنا احساس کیا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور میرے لیے قرآن میں مینشن کیا ہے۔ فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی تو ذکر ہے۔ اگر تمہیں کانفیڈینس نہیں آ رہا اسلام پر تو قرآن کے پاس آؤ۔ فیہ ذکرکم، اللہ نے مجھے اور آپ کو تو سرو کرنے کے لیے پوری کائنات بنا دی ہے۔ اگر آپ کو مجھے یقین ہو جائے کہ میری بہتری صرف اللہ چاہتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں چاہ سکتا۔ ہاں، آپ کی امی آپ کی بہتری چاہتی ہیں، آپ کے والد آپ کی بہتری چاہتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ آپ کی بہتری چاہتے ہیں، آپ کے بچے آپ کی بہتری چاہتے ہیں، اور یور فرینڈز، اف یو آر تھنکنگ اباؤٹ یور فرینڈز، آپ کے فرینڈز بھی آپ کے لیے بہت اچھا سوچتے ہیں۔ لیکن کیا اللہ سے بڑھ کر اچھا سوچتے ہیں؟ دس از دا مائنڈ سیٹ وچ وی نیڈ ٹو سوئچ۔ ہم سمجھتے ہیں ہاں obviously جیسی میری فرینڈ مجھے سمجھتی ہے، اللہ کے پاس تھوڑی ٹائم ہے مجھے ویسے سمجھنے کا۔ شاید ہم زبان سے نہیں بولتے لیکن ہمارا مائنڈ سیٹ تو یہی ہوتا ہے کہ شاید اللہ مجھے اس طرح نہیں سمجھ سکتا، obviously جو اس کو میرے پر پریشر آیا ہوا ہے، how can اللہ know؟ کیسے پتا چلے گا اللہ کو؟ یہ اگر مائنڈ سیٹ آپ کا اور میرا ٹھیک ہو جائے، اللہ نے تو کہا ہے کہ اللہ نے آسمان سے بارش برسائی، کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ زمین سے ویجیٹیشن اگائی تمہارے لیے، نہ صرف تمہارے لیے، متاعا لکم وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ Allah not only care about you, He care everything that belongs to you۔ اگر یہ مائنڈ سیٹ آپ کا اور میرا بن جائے، ہم چھوڑ سکتے ہیں اسلام کو، ہم ڈاؤٹ کر سکتے ہیں اسلام کو، ہم پریشان ہو سکتے ہیں اسلام کے لیے کہ نہیں بہت مشکل دین ہے، اٹس ناٹ پریکٹیکل، خوشیاں نہیں منانے دیتا، سیلیبریشن نہیں کرنے دیتا۔ نہیں، اللہ نے تو کہا ہے متاعا لکم وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے تو مویشیوں کے لیے بھی ویجیٹیشن اللہ نے نکال دی۔ اللہ نے تو ایسی کائنات آپ کی اور میرے لیے بنائی ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے، اور یہ اس دور میں اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانے کی بہت ضرورت ہے
کہ اللہ نہ صرف آپ کی کیئر کرتا ہے، اللہ خود ہر اس چیز کی کیئر کرتا ہے جو آپ سے کنیکٹڈ ہے. آج کی گاڈ لیس سوسائٹیز آپ کو اور مجھے کنونس کرا رہی ہیں that there is no need of religion. آپ اور میں اسی دنیا میں رہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ چلنے والے لوگ ہیں، ماشاءاللہ سب کو پتا ہے دنیا کہاں جا رہی ہے. دنیا میں جو آپ کے ہاتھوں پہ بچے یہاں پہ جو بیٹھے ہیں اور جو آپ کے بچے ہیں، آپ کے بچے جن بھی یوٹیوبرز کو اور ویلاگرز کو فالو کرتے ہیں، کس طرح کے ریلیجن کے بارے میں کانسیپٹ فلوٹ ہو رہے ہیں ورلڈ وائڈ. اٹس اے گلوبلائزیشن ٹائم. پوری دنیا جانتی ہے ایک ویڈیو ریلیز ہوتی ہے ویسٹرن کنٹری سے پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. They are saying if you as long as you believe in one God that's pretty enough. اس لیے کہ کرسچن کا اپنا ایک جو ہے وہ ریلیجن کا کانسیپٹ ہے، جیو کا اپنا ہے، مسلم کا اپنا ہے، بدھسٹ کا اپنا ہے، ہندو کا اپنا ہے. Forget about religions. Just believe in one God. This is the concept which is floating in the godless societies. کہ بس وہ اللہ کو بھی ایک کونے میں آپ کہیں رکھتے ہیں. اس سچویشن میں اگر آپ کانفیڈنٹ نہیں ہوں گے، اگر آپ کا کانفیڈینس نہیں ہوگا کہ میں مسلمان کیوں ہوں، تو یاد رکھیں جو ذمہ داری آپ کے اور میرے کندھے پر ہے with the title of being Muslim، وہ تو پھر ایسے ہی رہ جائے گی. نہ صرف میں اپنے آپ کو ایک پروڈکٹیو انسان نہیں بنا سکوں گی، میں اسلام کے لیے کوئی کام نہیں کر سکوں گی. اور جو ہم نے بات کی تھی سورہ یوسف کی، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، کہ میں اللہ کے راستے پر بلاتا ہوں، کیا مطلب ہے؟ آئی ایم دی پازیٹیو کنٹریبیوٹر آف دا سوسائٹی. جس کو کنوکشن نہیں ہوگا کہ وہ اس دنیا میں آیا کیوں ہے، وہ پازیٹیو کنٹریبیوٹر آف دا سوسائٹی نہیں بن سکتا. وہ تو صرف اور صرف ایک گریڈی پرسن بن سکتا ہے کہ بس میری ہر خواہش پوری ہو جائے. کسی کے پیٹ میں کھانا جائے یا نہ جائے، میری خواہش پوری ہو جائے، میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے، مجھے چھت مل جائے، میرے لیے ساری خواہشات پوری ہو جائیں. باقی دنیا اٹس اوکے، وہ ان کا ہیڈیک ہے، میرا ہیڈیک نہیں ہے. اسلام یہ نہیں چاہتا. اسلام چاہتا ہے ہم کانفیڈنٹلی آگے بڑھیں اور اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھیں اور پھر اس کو آگے پھیلائیں. تو میں آپ کے سامنے اس چند منٹ کے اندر جو چیز رکھ سکتی ہوں اس میں آپ کو صرف 5 points دے رہی ہوں. These 5 points will inshallah can go with you. بہت لمبے پوائنٹس دینے میں آپ بھول سکتی ہیں، 5 میں بتاؤں گی تو 2 تو یاد رہ ہی جائیں گے انشاءاللہ، اور لکھ لیں گے تو پھر سب یاد رہ جائے گا. یہ 5 پوائنٹس اپنے ذہن میں رکھیں کہ میں مسلمان کیوں ہوں، اور یہ فلٹر ڈاؤن کریں معاشرے میں. صرف ہمارے معاشرے میں لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں اس لیے کہ میں پاکستان میں رہتی ہوں، اس لیے کہ میری امی اور ابو مسلمان ہیں، اس لیے کہ بس مجھے مسلمان ہونا ہوتا ہے. نہیں، آئی ہیو اے ریزن ٹو نو کہ میں مسلمان کیوں ہوں، اللہ نے میرے لیے دنیا کیوں بنائی جو مجھے سرو کر رہی ہے. نمبر 1، ہمیں کنوکشن چاہیے نا اسلام پر. نمبر 1 کنوکشن that can make you a proud Muslim. Islam is the religion of justice. Number 1. Islam is the religion of justice. امام ابن القیم 14th century scholar، انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیبیٹ کی، بہت اس کے اوپر اپنی اسٹڈی کی، بہت اس کے اوپر ڈیفائن کیا. مختلف اسکالرز نے اور نے بھی کہ اسلام کو ہم کس دوسرے لفظ سے اکویٹ کر سکتے ہیں. اسلام کا مطلب کہ اگر آپ نے اسلام کو ایک لفظ میں بتانا ہو تو وہ کون سا دوسرا لفظ ہوگا اسلام کے علاوہ؟ They said it's justice. عدل. It's not peace. It's عدل. عدل کے بغیر پیس نہیں مل سکتا، یاد رکھیے گا. عدل ہوگا تو آٹومیٹیکلی پیس ڈیویلپ ہونا شروع ہو جائے گا. اسلام از اباؤٹ جسٹس. الاسلام دین العدل. اسلام از دا ریلیجن آف جسٹس. یہ اگر مجھے یقین ہو جائے گا تو مجھے پتا چلے گا کہ میں کیوں اسلام کو اڈاپٹ کیا میں. وائی آئی ایم ناٹ لیونگ اسلام، وائی آئی ایم ناٹ ڈاؤٹنگ اسلام، بیکاز آئی بلیو دیٹ دس از دا ریلیجن آف جسٹس. یہ ہر ایک کی رائٹس اور ریگولیشنز کو پورا کرتا ہے، یہ ہر ایک کو ان کے رائٹس دے دیتا ہے. کرسچینٹی کے لیے کہتے ہیں اٹس دا ریلیجن آف مرسی، جوڈائزم کے لیے کہتے ہیں اٹس دا ریلیجن آف اسٹرکٹ رولز، اینڈ اسلام کے لیے رولز کیا ہے؟ ان دا ایکیڈیمیا، ان دا ٹریڈیشنل ریلیجیس ایکیڈیمیا، اسلام از دا ریلیجن آف جسٹس. جسٹس کی بات کرتا ہے اور ہر لیول پر بات کرتا ہے. جسٹس کا مطلب کیا ہے؟ ٹو پٹ تھنگ ویئر اٹ بلانگس. ہر چیز کو اس جگہ رکھ دینا جہاں وہ تعلق رکھتے ہیں. جہاں جس چیز کو آپ نے وہاں سے ہٹایا جو اس کی جگہ نہیں تھی، دس از انجسٹس. آپ مرد کو وہاں سے ہٹا دیں جو اس کا مقام تھا، انجسٹس ہو جائے گا. آپ عورت کو وہاں سے ہٹا دیں جو اس کا مقام تھا، انجسٹس ہو جائے گا. اینڈ دین اٹ ول ٹریکل ڈاؤن. یہ آہستہ آہستہ معاشرے کے نیچے نیچے آئے گا اور آپ کو پورے معاشرے میں انجسٹس نظر آئے گا. تو اسلام پر میں کیوں ہوں؟ بیکاز اسلام عدل کی بات کرتا ہے، اسلام کانسٹنٹ جسٹس کی بات کرتا ہے. اللہ از دا ایمباڈیمنٹ آف عدل. اللہ کا ایک نام ہے العادل
اور اللہ کا ایک نام ہے العدل. اللہ از دا ایمبوڈیمنٹ آف عدل. اللہ کی ہر صفت میں، اللہ کی ہر ایٹریبیوٹ کے اندر آپ کو عدل کی صفت ملتی ہے. اللہ کا قول، اللہ کا فعل اور اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر سب عدل پر مبنی ہے. اللہ نے جتنی کتابیں بھیجی، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جتنی بھی شریعتیں آئیں اپنے اپنے لوگوں کے حساب سے آئیں، جو اس وقت لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی تھی، جو رسول کے لیے اس وقت کی انسٹرکشنز ہوتی تھی، اس طرح شریعت آتی تھی. امام ابن القیم کہتے ہیں کہ جو شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اس کی ہر آیت میں عدل موجود ہے. اس لیے اب کوئی رسول نہیں آنا تھا، بالکل جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی خوبیوں کو گیدر کر دیا گیا. That's why he was the seal of the prophethood. آپ کے اوپر اب اس چیز کو، نبوت کے، رسالت کے دروازے کو بند کر دیا گیا. اس لیے اسلام کا ہر رول عدل پر مبنی ہے، چاہے مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے. بعض اوقات خواتین پریشان ہوتی ہیں ایک حکم پڑھ کے، ایک حکم یا اجازت پڑھ کے، حکم نہیں ہے، اس نے اجازت کہ ایک مرد، مسلمان مرد جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم 4 بیویوں کو نکاح میں رکھ سکتا ہے اگر وہ کیا کر سکتا ہے، عدل کر سکتا ہے. سو یہ سب چیزیں ہیں. آپ اور میں پریشان کس بات پر ہوتے ہیں؟ ہم پریشان اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں امپلیمنٹیشن صحیح نہیں ہے. لیکن اگر امپلیمنٹیشن غلط ہے تو کیا بلیم انسانوں پر آنا چاہیے یا اسلام پر آنا چاہیے؟ دس از اے ویری ٹیکنیکل کامن سینس تھنگ. اگر غلطی انسانوں کی ہے امپلیمنٹیشن میں، then why to blame اسلام؟ اسلام کا قصور نہیں ہے. اسلام کے رولز اپنی جگہ عدل پر مبنی ہیں. اگر لوگوں نے اس کو بگاڑ دیا تو پھر اب یہ لوگوں کا ایک غلطی ہے، اور اس کو ٹھیک کون کرے گا؟ وہ مسلمان جو کنوکشن کے ساتھ اس کو مانیں گے کہ اس کے ہر حکم کو ویسے ہی اسٹیبلش کرنا ہے جیسے کہ اللہ نے کہا ہے، تب آپ کو اور مجھے عدل نظر آئے گا. قرآن کی ہر آیت میں عدل ہے. اللہ نے جو علم دیا اس میں عدل ہے. یہ قرآن سکھاتا ہے اور یہ قرآن کی رولنگ ہے. یہ ہمارے پاس جس کی غلطی ہے سزا اسی کو ملے گی. جس کی غلطی ہے سزا اسی کو ملے گی. آدم علیہ السلام کی غلطی کی سزا پوری دنیا کو کیوں ملے؟ دس از ناٹ ان آور ریلیجن. ہمارا ریلیجن تو یہ نہیں کہتا کہ آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی تھی اور اس کی سزا اب سب انسانوں کو ملتی ہے. اٹس ناٹ ان آور ریلیجن. اسلام یہ بات نہیں کرتا. کیا اسلام دشمنوں کے ساتھ عدل کی بات کرتا ہے؟ اسلام دشمن کے ساتھ عدل کی بات کرتا ہے. اسلام جھگڑے کے اندر کہتا ہے عدل پہ قائم رہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ ظالم کو روکو اور مظلوم کی مدد کرو. دونوں کی مدد کرنی ہے نا، دونوں کا ہاتھ روکنا ہے. کہ آپ کے گھر کے جھگڑے ہوں، آپ کے گھر کا جھگڑا ہوتا ہے اور آپ کی بہن کی غلطی ہے، لیکن آپ اپنی بہن کو نہیں غلط کہیں گی کیونکہ ان کے سامنے آپ کی بھابھی کھڑی ہے. اسلام یہ نہیں سکھاتا. اسلام کہتا ہے کانسٹنٹ عدل ہونا چاہیے. اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر پڑھیں، آپ کو ایک نہیں کئی مینیفیسٹیشن عدل کی نظر آتی ہیں، چاہے رسول اللہ ہوں چاہے آپ کے صحابہ ہوں. ویری سمپل انسیڈنٹ جو کہ اکثر و بیشتر عدل کی بہترین خوبصورت سمپل مثال نظر آتی ہے. ایک مرتبہ ایک غزوے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی لائنز بنوا رہے تھے. تو ایک صحابی جو تھے ان کو ذرا لائن میں تھوڑا سا سیدھا کرنے کے لیے آپ کے ہاتھ میں چھوٹی سی اسٹک تھی، تو آپ نے اسٹک سے تھوڑا سا ان کو آگے موو کر دیا تاکہ وہ لائن میں سیدھا ہو جائے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یو ہرٹ می. اسٹک سے کیا نا تو کرتا نہیں پہنا ہوا تھا انہوں نے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے ایسے کیا، اٹ ہرٹ می. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل کیا تھا؟ آپ نے فوراً اسٹک اس کے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں دی، اپنا کرتا اٹھایا، بیکاز دیٹ واز اے فیئر تھنگ، کیونکہ ان صحابی نے کرتا نہیں پہنا ہوا تھا. آپ نے اپنا کرتا اٹھایا اور ان سے کہا کہ ٹھیک ہے ٹیک یور ریونج. آپ اس ماحول کو اس ایک واقعے سے سمجھ سکتے ہیں. آپ سوچیں رولر، لیڈر، پروفٹ، اس کے باوجود ان صحابی رسول کو ڈر نہیں لگا کہ میں کیسے بتاؤں کہ مجھے ہرٹ کیا آپ نے. اتنا عدل تھا معاشرے میں کہ ان کو پتا ہوتا تھا کہ جس کی غلطی ہوتی ہے وہ خود ہی یا تو معافی مانگ لیتا ہے یا اگر اس کی غلطی اتنی بڑی ہوتی ہے اس کو سزا مل جاتی ہے. دیٹ واز دا عدل اینڈ دا بیلنس آف دا سوسائٹی آف مدینہ کا معاشرہ. ایک واقعے سے آپ کو پتا چلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسٹک دی، اپنا کرتا اٹھایا اور ان سے کہا ٹیک یور ریونج. وہ صحابی انہوں نے اسٹک ہاتھ میں پکڑی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے. اب آپ سوچیں باقی صحابہ سب دیکھ رہے ہیں. وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے انہوں نے رسول اللہ کو حق کر لیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا تھا، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں آپ کے اوپر جو ہے اسٹک کو اٹھاتا. میں تو سوچ رہا تھا کہ ہم غزوے پہ جا رہے ہیں اور میں غزوے پہ جانے سے پہلے آخری چیز جس کو ٹچ کرنا چاہتا تھا وہ آپ تھے، تو مجھے موقع مل گیا.
But that was a beautiful example of adl. ہم کہتے ہیں ہم کیسے میٹ کو سوری بول رہے ہیں, کیوں بولے, گلاس تو اتنے توڑا ہے, کیا ہو گیا اگر میں زیادہ ڈانٹ دیا تو. ہم یہی کہتے ہیں نا, میٹ کیوں سوری بولو. کبھی کبھی ڈانٹنا اور زیادہ ڈانٹنا, اس کے فرق کو سمجھا کریں. ڈانٹنا اور زیادہ ڈانٹنا میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر کیا ہے کہ اگر میں نے اپنی میٹ کو ضرورت سے زیادہ ڈانٹ دیا ہے تو میں سوری بولوں, اور میٹ اگر کبھی آپ کا ضرورت سے زیادہ غلط استعمال کرتی ہے تو اس کو بھی سوری بولنا سکھائیے کہ تم بھی سوری بولو. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم نے کہا تھا میں 2 دن بعد آ جاؤں گی تو کیوں 4 دن بعد آئی. عدل تو ایسے ہی ڈیولپ ہوتا ہے نا. تو اسلام تو یہی معاشرہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جہاں کانسٹنٹ عدل ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ حضرت علی نے بازار میں ایک جو کو دیکھا جس کے ہاتھ میں ان کا آرمر تھا, اور یہ حضرت علی کا بہت پرانا آرمر تھا جو وہ ہر جنگ میں استعمال کرتے تھے. تو حضرت علی کو ہوا کہ میرا آرمر اس شخص کے پاس کیسے آیا. تو انہوں نے جا کر اس سے پوچھا, کہا یہ تو میری ذرا ہے, یہ آپ کے پاس کیسے آ گئی. تو اس جو نے کہا نہیں یہ تو میری ہے اور میرے پوزیشن میں آپ کو نظر آ رہی ہے. تو حضرت علی نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی, مگر جب نہیں ہوا تو صحابہ بحث نہیں کرتے تھے جیسے ہم بحث کرتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, معاشرے میں عدل ہوتا تھا نا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اور یہ امیر المومنین ہیں, خلیفہ وقت ہیں اپنے وقت کے. یہ نہیں کہ اپنے گارڈز کو بلایا, کھینچو اس کے ہاتھ سے, فوراً لے لو اس سے آرمر اور اس کو جا کے بند کر دو یا اس کو بازار سے باہر نکال دو. نتھنگ. عدل والا معاشرہ تھا نا, یہی صحابہ نے سیکھا تھا رسول اللہ سے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, جج کے پاس چلتے ہیں, قاضی کے پاس چلتے ہیں. دونوں قاضی کے پاس گئے. قاضی نے دیکھا کہ سارا معاملہ سنا, جو کی پوزیشن میں وہ زرہ تھی اور جو کہہ رہا تھا یہ میری ہے. حضرت علی کہہ رہے تھے یہ میری ہے. تو قاضی نے کہا دیکھیے امیر المومنین, جس کے پوزیشن میں ہے وہ کہہ رہے ہیں میری ہے, آپ کہہ رہے ہیں میری ہے, تو آپ ایویڈینس لائیے. شریعہ کیا کہتی ہے, رول کیا کہتا ہے, قانون کیا کہتا ہے کہ if you are claiming and it's not in your possession, جائیے آپ ایویڈینس لے کر آئیے. تو حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس 2 ایویڈینس ہیں. قاضی نے پوچھا کون. حضرت علی نے کہا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما. قاضی نے کیا کہا, نہیں امیر المومنین, آپ ان دونوں کو ایز ایویڈینس نہیں استعمال کر سکتے کیونکہ وہ تو دونوں آپ کے بیٹے ہیں. دیٹ واز دا عدل آف دا سوسائٹی, عدل آف دا شریعہ. یہ نہیں کہ کیونکہ یہ اس وقت پاور میں ہے, امیر المومنین ہے, تو یہ جو کہیں گے ان کی بات مان لی جائے گی. اور یہ جب اس شخص نے دیکھا جس کے پاس حضرت علی کی ذرا تھی, اس نے کہا ایگزیکٹلی یہ وہی عدل ہے جو حضرت موسیٰ جس کے ذریعے فیصلے کیا کرتے تھے. اور پھر اس نے ڈیٹیل سے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے میں ایک ویلی سے گزرا تھا جہاں سے مسلمانوں کا قافلہ جو تھا وہ جنگ لڑ کے واپس شاید گیا تھا, تو مجھے یہ اسی ویلی سے پڑی ہوئی مل گئی تھی, اس لیے میں نے لے لی. اور پھر اس نے وہ حضرت علی کو ان کی ذرہ جو تھی وہ واپس کر دی. بعد میں یہ شخص مسلمان ہو گئے اس عدل کو دیکھ کے. یہ آپ کو اور مجھے عدل کی ایگزامپلس کانسٹنٹلی نظر آتی ہیں. کیا اسلام جانوروں پر عدل کی بات کرتے ہیں؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں ویسٹرن کنٹریز کہہ رہے ہیں اینیمل رائٹس. آپ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے. احد کا موقع مسلمانوں کو اپنے سروائیول کی فکر ہو رہی ہے, اور جس وقت مسلمانوں کی پوزیشن کفار کے مقابلے میں بہت کمزور تھی, ایک چڑیا آ کے آپ سے شکایت کرتی ہے کہ کسی نے اس کے گھونسلے کو ڈسٹرب کیا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری اسٹریٹجک پلاننگ کو چھوڑ کر صحابہ سے کہتے ہیں کہ جس نے بھی چڑیا کے انڈے یا بچے ڈسٹرب کیے ہیں وہ جا کر واپس رکھے. اینیمل رائٹس کی بات اسلام سے بہتر کون کرتا ہے؟ ہم کیوں شرمائیں, ہم کیوں گھبرائیں مسلمان ہوتے ہوئے, ہم کیوں اپنے اسلام کے ٹائٹل کو چھپانے والے بن جائیں, ہم کیوں نہ فخر کے ساتھ اپنے اسلام کو اپنے جسم اور اپنے خاندان اور اپنے معاشرے کے اوپر فلوٹ کرتے ہوئے نظر آئیں, ہم کیوں نہ دنیا تک اسلام کے میسج کو لے کے جائیں. سب سے پہلا بلیف میرا why I am a Muslim, that Islam is a complete religion of justice. Number 2, why I am a Muslim. The reason number 2, the reason I should tell myself again and again, and the reason I can give to any non-Muslim, to any Muslim, جب وہ مجھ سے کہیں کہ کیا کچھ زیادہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہو رہی آپ دین پہ چلتے ہوئے, آپ بہت پیار سے بتائیں کہ نہیں میں بالکل ایکسٹریمسٹ نہیں ہو رہی. I have a full conviction, I have a full insight that why I am a Muslim. I know my reasons. I know my reason that how I can give confidence to myself. Number 2 reason کیا ہے, Islam can completely finish the contradictions of your mind. اگر کوئی چیز آپ کے ذہن کے contradictions کو ختم کر سکتی ہے, believe me, it's Islam. It's completely Islam. Islam can make my life free of contradiction. آپ کی زندگی, آپ ایز اے ہیومن بینگ 2 چیزوں کا کمپوننٹ ہیں, آپ کا فزیکل ایسپیکٹ اور آپ کا اسپرچل ایسپیکٹ. اسلام نہیں کہتا
کہ اپنی روح کو بالکل ہی ابینڈن کر دو. اسلام نہیں کہتا کہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرو، بھوکے رہو، بیمار ہو جائے تو علاج نہ کرو، کوئی چوائس تمہاری ضرورت ہو تو وہ پوری نہ کرو. اسلام شریعت کے دائرے میں نہ صرف نیڈس بلکہ آپ کی ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے بھی آپ کو کیپیسٹی دیتا ہے. There is a beautiful balance between physical and spiritual being of a human being. جو اسلام دیتا ہے، اسلام ختم کرتا ہے. اسلام نے کہا ہے تم ٹھنڈا پانی نہیں پیو گے بیکاز تمہیں ڈیزائر ہو رہی ہے فزیکلی گرمی میں ٹھنڈا پانی پینے کی، تو کیونکہ تمہیں اسپرچولی گرو کرنا ہے، اسپرچولی پیس مینٹین کرنا ہے، سو ڈونٹ ڈرنک ٹھنڈا پانی. اور پینا ٹھنڈا پانی اسلام کہتا ہے نہیں. اسلام کہتا ہے بی بیلنس، ٹھنڈا پانی پئیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور ٹھنڈا پانی پی کر جو طاقت اور جو انرجی اور جو ریفریشنگ فیلنگز آئیں اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں. دس اے بیوٹیفل بیلنس. کیا اسلام نے دنیا اور آخرت کا بیلنس رکھا ہے؟ کیا دنیا اور آخرت کا کانٹرڈکشن اسلام ختم کرتا ہے؟ اسلام نے بتا دیا. اسلام نے نہیں کہا کہ موناسٹریز میں جا کے بیٹھ جاؤ اور چھوڑ دو دنیا کو اور جنگلوں میں جا کر بیٹھ جاؤ، چھوڑ دو سب گھر والے، بس جا کے ہاسٹلز میں رہو، صرف قرآن پڑھو، صرف نماز پڑھو، صرف وہاں جا کے تسبیحات پڑھو. کوئی بات نہیں اگر امی کی خدمت نہیں کرتے ہو، کوئی بات نہیں اگر والدین کا خیال نہیں رکھتے، اٹس اوکے اگر شوہر کی پرواہ نہیں ہے، پھر کیا ہوگا اگر بچے جو ہیں وہ خود ہی کھا پی لیتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں تم تو مسلمان ہو. کہاں سے کہا اسلام نے یہ؟ آپ قرآن کے سامنے آتے ہیں، قرآن آپ کو واپس پش کرتا ہے لوگوں کے اندر. جاؤ لوگوں کی ذمہ داریاں ادا کرو، بی اے ریسپانسبل پرسن. جاؤ لوگوں کے حقوق ادا کرو، جاؤ میں نے تم پر جو رائٹس رکھے ہیں دوسروں کے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرو. اسلام آپ کو اور مجھے دنیا اور آخرت کا بیوٹیفل بیلنس دیتا ہے. اسلام ختم کرتا ہے یہ کانٹرڈکشن. اسلام نے کلیئرٹی کے ساتھ بتایا ہے that دنیا از اے ٹول ٹو ارن یور آخرہ. That's it. No contradiction. کوئی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی پر تھوڑی چل رہا ہے کہ جس نے آخرت کمانی ہے وہ دنیا کی فکر نہیں کرے گا. کوئی یہ کہتا ہے آپ کو اسلام میں کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ آپ کو ہمیں تو بس آخرت کی کامیابی چاہیے، اٹس اوکے اگر میں یہاں جو ہوں وہ سڑک پہ سوتی رہوں. ہم تو کہتے نہیں، اللہ ہمیں رزق حلال دے اور رزق حسنہ دے اور دنیا اور آخرت دونوں کا حسنہ دے. آپ کو کوئی نہیں یہ کہے گا، کوئی ضرورت نہیں آپ کو پڑھنے کی، آپ ان پڑھ جاہل رہ جائیں اور بس آپ صرف قرآن پڑھیں اور اس کے بعد آپ کو کچھ پتا نہ ہو دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. ایسے تو مسلمان اسلام نہیں پھیلا سکتا ہے. یو نیڈ کمبینیشن آف بوتھ تھنگس. ظاہری بات ہے اس کے لیے آپ کو وقت اور محنت اور ایفرٹ اور سیکریفائس زیادہ کرنا ہوگا. یہی تو آپ سے ڈیمانڈیڈ ہے. تو کانٹرڈکشن کوئی نہیں ہے. اسی طرح سے یاد رکھیں تقدیر میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. ویری کلیئر کانسیپٹ آف اسلام. کوشش آپ کی اور میری ہوگی، رزلٹ اللہ پر ہوگا. اور کسی نے اپنی تقدیر نہیں دیکھی تو کوئی نہیں کہہ سکتا کیا پتا میری تقدیر میں یہی ہو کہ نعوذ باللہ میں نے جہنم میں جانا ہے. تو آپ نے تقدیر دیکھی اپنی؟ کیا پتا آپ کی تقدیر میں لکھا ہوتا کہ آپ آخری وقت پر اپنی ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ایسی توبہ کریں گی کہ اللہ آپ کو پھر اپنی رحمت سے سیدھا جنت میں پہنچا دے گا. کسی نے نہیں دیکھی تقدیر. تو کوئی آپ کو اپنے اندر جو ہے وہ نا امیدی لانے کی ضرورت نہیں ہے. بی ہوپ فل، ورک فار یور آخرہ، بی نائس ان دس دنیا. دنیا میں اگر آپ محنت کرتی ہیں رزلٹ اللہ پر چھوڑ دیں. میں کامیاب کسی کام میں نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. کمپلیکس سچویشن اگر ہم اپنائیں گے تو ہم کنفیوز ہوں گے. نو کانٹرڈکشن. کیا انبیاء میں کانٹرڈکشن تھا؟ تمام انبیاء احادیث کے مفہوم کے مطابق ایک دوسرے کے بھائی تھے. ہاں ان کو شریعتیں جو تھیں وہ ان کے حالات کے مطابق دی گئی، مگر سب کا کلمہ لا الہ الا اللہ. سب کا کلمہ ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ. تو دوسری ریزن میرے اسلام میں رہنے کی اور مسلمان ہونے کی کہ اسلام میکس مائی لائف فری آف کانٹرڈکشن. نمبر 3، اسلام آنرز ہیومن بینگ. اگر کوئی واقعی انسان کو آنر کرتا ہے واقعی تو وہ اسلام ہے. اسلام آنر کرتا ہے. کبھی آپ نے کسی چرچ میں کسی بچے کو بیپٹائز کرتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا؟ جا کے ذرا گوگل کیجیے گا کیسے بیپٹائز کرتے ہیں. اور کبھی آپ اسلام میں تہنیک کو دیکھ لیجیے. نیو بورن کو جب تہنیک کرائی جاتی ہے اس کو کسی گھر کے بڑے سے، کسی نیک انسان سے کھجور کا ایک پیس جو ہے وہ ہلکا سا اس کو اسمیش کر کے اس کے اوپر پیلٹ پہ لگاتے ہیں. ایک وہ طریقہ ہے. اس کے کان میں اذان کیسے دی جاتی ہے؟ ایک ڈیسنٹ. اور کبھی ذرا دیکھیے گا کہ بیپٹائز کیسے کیا جاتا ہے. تو آپ کو احساس ہوگا کہ اسلام پہلے دن سے انسان کو آنر کرتا ہے. اسلام نے انسان کو پہلے دن سے آنر کیا. جب سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے، تو وہ صرف سجدہ آدم علیہ السلام کے لیے تو نہیں تھا. That was for the humanity. وہ آپ کے لیے بھی تھا. اللہ نے آپ کو بھی آنر کیا. پہلے دن سے ایک عورت پریگننٹ ہے
اور اگلے دن اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے. ابھی اس کے ہاتھ میں ایک دن پہلے اس کی پریگنینسی ٹیسٹ پازیٹیو آیا تھا. پہلے دن سے پہلا دن تھا, پہلا ہفتہ تھا, 10 دن تھے. اللہ اس پریگنینسی کی حفاظت کرتا ہے, اس کو آنر کرتا ہے. اب اس شخص کی جس کا انتقال ہوا ہے, اس کی انہیریٹنس ڈیوائڈ نہیں ہوگی جب تک کہ یہ بچہ ڈلیور نہیں ہو جائے گا, تاکہ پتا چلے بیٹا پیدا ہو رہا ہے یا بیٹی پیدا ہو رہی ہے. پہلے دن سے آنر کیا جا رہا ہے نا, پہلے دن سے. ایک عورت کو ڈائیورس ہو جاتی ہے اور وہ پریگننٹ ہے تو اس کی عدت کب ختم ہوتی ہے؟ جب وہ بچہ ڈلیور کر دیتی ہے. اسلام کانسٹنٹ آنر کرتا ہے. آپ اور میں کہیں جاتے ہیں اور صرف آپ کے لیے بعض اوقات آپ کو اسپیشل دعوت پر بلایا جاتا ہے, آپ کے لیے فلاور باسکٹس ہیں, فلاور ارینجمنٹس ہیں, آپ کے لیے جو ہے وہ بہت اچھا سا ایمبیانس سیٹ کیا گیا ہے. آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ کو اسپیشل گیسٹ بنا کر انوائٹ کیا, سب چیزیں تیار تھی. سوچے نا ہم یہاں سے نصیحت کرتی ہیں اپنی اپنی کرسی لے کر آئیے, اپنا اپنا کوشن لے کر آئیے. مجھ سے کہتی ہیں اپنی کرسی اور میز اور 2 میزیں خود لے کر آئیے گا. سب کچھ جب سیٹ ملتا ہے تو آپ کو کتنا اچھا احساس ہوتا ہے, کتنا اچھا لگتا ہے. ذرا دنیا کو گھوم کر دیکھیں, یہ اللہ نے دنیا کم سجائی. ہم ویکیشنز پر جاتے ہیں, ہم پاکستان باہر نکل جاتے ہیں اپنے کراچی کو دیکھنے, الحمدللہ نعمتوں سے بھری ہوئی دنیا, خوبصورتی سے بھری ہوئی دنیا. آپ اپنے سی سائڈ پر جا کر کھڑے ہو جائیں, کوئی ایک بیچ ہے کراچی میں, ماشاءاللہ کتنے بیچ ہیں, اور ہر بیچ کی اپنی خوبصورتی. آپ دنیا گھومیں, آپ کو دنیا کی خوبصورتی. یہ کس کے لیے سجائی اللہ نے دنیا؟ کس کو آنر کر رہا ہے اللہ؟ کس کے لیے اللہ نے اتنی دنیا کو جو ہے وہ طاقت دی کہ اس کو انجوائے کرے, اور جو طاقت ملے اس کو اپنے لیے استعمال کرے. اللہ کہتا ہے خلق لکم ما فی الارض جميعا, تمہارے لیے تو بنایا ہے جو کچھ اس زمین میں. یہ جو پہلا آسمان آپ کو اور مجھے نظر آتا ہے, خوبصورت ہے یا پچ ڈارک ہے؟ یہ تو ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ایسا ہو گیا, وہ نظر نہیں آتا, پولوشن کی وجہ سے. ورنہ آپ اگر کبھی ہل اسٹیشن پر چلی جائیں, آپ دیکھیں کیا خوبصورت آسمان ہے کہ اللہ نے اس پچ ڈارک آسمان کو بھی ایسے خوبصورت لائٹ بلبز دیے ہوئے ہیں. جیسا آپ اور میں نہیں بنا سکتے, ہم آرٹیفیشل گلوئنگ اسٹارز اپنے کمروں میں اپنے بچوں کے لگاتے ہیں تاکہ وہ آسمان والا امپیکٹ تو آ جائے. کس کے لیے بنایا؟ خلق لکم ما فی الارض جميعا ولقد کرمنا بنی آدم. مسلمانوں کو تھوڑی کہہ رہا ہے اللہ یہ تو آپ کے اور میرے پاس سالڈ گراؤنڈ ہے. اپنے کنوکشن کو بھول جائیں گے, اپنے اسلام کو ڈاؤٹ کریں گے تو دنیا میں نکل کر اسلام کیسے پھیلائیں گے؟ اتنا بچہ, اتنی یوتھ ہمارے باہر جا رہی ہے پڑھنے کے لیے. ہمارے بچے تو یونیورسٹیز کو مسلمان کر سکتے ہیں, مگر وہ اتنے شرمائے خود ہی ہوتے ہیں. وہ تو اچھی خاصی نمازیں پڑھتے ہوئے جاتے ہیں اور وہاں جا کے نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں, اللہ ماشاء اللہ. تو وہ کیا مسلمان کریں گے دوسروں کو؟ وہ کیا دین کی خوبصورتی دکھائیں گے؟ کیوں ہے امبیرس مسلم؟ کوا چلا ہنس کی چال, پھر اپنے بھی بھول گئے. کیوں بنتے ہیں انویٹیشن؟ کیا ضرورت ہے انویٹیشن بننے کی؟ یو آر ریئل. اللہ نے آپ کو لا الہ الا اللہ کی طاقت دی ہے. اللہ نے آپ کے لیے یہ دنیا بنائی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. آپ کا اور میرا تعلق اس اینسیسٹری سے ہے جس لینیج میں رسول اور انبیاء ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں, ہمارے اینسیسٹر تو گرے ایپس. تو آپ کا مائنڈ سیٹ پہ پتا چل جائے گا. آپ اپنے اینسیسٹرز کو گرے ایپ سمجھیں گے تو آپ کا مائنڈ سیٹ پہ کچھ اور ہی ہوگا, بنے بندر پھر آپ. اور اگر آپ اپنے اینسیسٹری لائن میں اپنے لینیج کے اندر انبیاء اور رسولوں کو سمجھیں گے, آپ کا مائنڈ سیٹ اور آپ کا کانفیڈینس ایک الگ لیول پر جائے گا. اور اسلام تو یہی چاہتا ہے, اسلام یہی سکھاتا ہے, ہر انسان کی عزت ہے. اسلام نے ہمیں یہ سکھایا, جب بھی میں اسلام پر ہوں, why I am on Islam, why I cannot doubt Islam, because Islam honor human being. ایک مرتبہ ایک جنازہ جا رہا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. آپ نے کہا انسان تو ہے. یہ ہے ہمارا دین. ہم نہیں جانتے تو ہمارا قصور ہے, جبھی تو ہمارے اندر کانفیڈینس نہیں ہے, ہم جانتے نہیں ہیں. یہ وہ دین ہے جو انسان کو مرنے کے بعد ایسے کسی گڑھے میں پھینک کر نہیں آنا, ڈگنیٹی کے ساتھ اس کو مٹی کے نیچے دبا کر آؤ. یہ رسپیکٹ ہے اس کی جب وہ مر بھی جائے. کیا کہتے ہیں ہمارا دین؟ ڈونٹ اسٹیپ آن دا گریو. کسی کی قبر کے پاس سے گزرو تو اس پر پاؤں مت رکھو, مرنے کے بعد بھی عزت دیتا ہے. یہ ہے ہمارا دین. اور ہم کہتے ہیں ہر کتنا آبسلیٹ اسلام ہے, اس نے تمہیں خوشیاں منانے کے لیے کوئی بریکٹ نہیں دیا ہوا, اما ہمیں خوش نہیں ہونے دیتی ہیں. اسلام میں جاتے ہیں تو کلاسز والے تمہیں کنفیوز کر کے رکھ دیتے ہیں. کنفیوژن از ان یور مائنڈ, کنفیوژن از ناٹ ان دا اسلام. آپ کیونکہ نہ ادھر کی ہیں نہ ادھر کی ہیں, دیٹس وائی یو آر کنفیوزڈ. اسلام کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ. ادخلوا فی السلم کافہ,
زیادہ پریشان رہے گی. آج اگر ہم پریشان ہیں, آج اگر ہم کنفیوز ہیں, ہم سیدھی سی بات ہے, ایک پاؤں ہمارا جو ہے وہ باہر ہے اور ایک پاؤں ہمارا اندر ہے. آپ آدھی گیٹ میں لٹکے اور آدھی آپ گیٹ کے اندر ہوں, نہ صرف اپنا نقصان کر رہی ہیں, آپ پورے گھر کو جو ہے وہ vulnerable کر رہی ہیں. چور باہر فائرنگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور آپ گیٹ کے درمیان میں لٹک رہی ہیں. کہیں میں گیٹ کے اندر تو نہیں ہونا, ایک پاؤں تو اندر ہے بھائی بہن, آپ کا ایک باہر بھی تو ہے پاؤں, اور آپ کے بیچ میں کھڑے ہونے کی وجہ سے آپ نے پورے گھر کو ایکسپوز کر دیا, اور کسی کو بھی آپ کی بلٹ لگ جائے گی. دس از وی آر ڈوئنگ ود آور اسلام. نہ ہم خود کانفیڈینس کو اختیار کر رہے ہیں, نہ ہم اور پیچھے آنے والے لوگوں کو کانفیڈینس پر آنے دے رہے ہیں, اور نہ ہم نان مسلمس کو اسلام کی خوبصورتی دکھا رہے ہیں. So this is the third reason. Gain confidence. Islam honor human beings. Number 4th reason. میں مسلمان کیوں ہوں؟ Because Islam liberates me. اسلام مجھے ہر طرح کی غلامی سے آزاد کرتا ہے. مانتے ہیں اس بات کو کہ اسلام ہمیں آزاد کرتا ہے؟ کہتے ہیں لو, اسلام تو ہمیں اور جکڑ دیتا ہے. کیا چوک کر دیا مجھے, اماں برتھ ڈے میں نہیں جانے دیتی ہیں, اماں مجھے سینما میں نہیں جانے دیتی ہیں, اماں مجھے فرینڈس کے ساتھ گھومنے پھرنے نہیں جانے دیتی ہیں. آئی ایم چوکنگ اماں. اسلام چوک نہیں کرتا. اٹس آل اباؤٹ دا گیم آف یور مائنڈ سیٹ. آپ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, اس سے پتہ چل جائے گا, آپ اس سے چوک ہوں گے. اٹس ناٹ لائک دس. ابھی میرے سامنے 4 کپ رکھے ہوں, صحیح, نظیرہ مجھ سے کہیں کہ میں آپ کو اورنج جوس دے لوں, آپ اورنج جوس پی لیں. ایک کپ میرے پاس ہو سلور کا, ایک ہو اسٹیل کا, ایک ہو پلاسٹک کا, اور ایک ہو گلاس کا. آپ مجھے چاروں میں اورنج جوس لا کے دیتے ہیں, کون سا اورنج جوس اچھا ہوگا؟ آپ مجھے چاروں میں اورنج جوس لا کے دیتے ہیں, کون سا اورنج جوس اچھا ہوگا؟ گلاس کا اچھا ہوگا, پلاسٹک کا اچھا ہوگا. اورنج جوس بے نظری ہے, اور وہ کہنے کہ ایک ہے اسٹیل کا گلاس, ایک ہے میٹل کا گلاس, ایک ہے گلاس کا, اور ایک ہے پلاسٹک کا. چاروں میں اورنج جوس ڈال دیں, اور کہ آپ سب کا سپ کر کے بتائیں کون سا ٹیسٹ بیٹر. They all are same. They all are same. دوسروں کے گلاسز کو دیکھیں گے, آپ کہیں نزیہ نے ان کو تو دے دیا کرسٹل کا, مجھے دیا پلاسٹک کا, وہ کہیں مجھے دیا سلور کا. It will not matter. نظیر نے اندر ڈال کے کیا سرو کیا, that will matter. سب میں اورنج جوس تھا. صحیح, اللہ نے ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا ہے اپنا بندہ بنا کے, اپنا عبد بنا کے, اور کہا کہ دیکھو اب جو تمہیں دے دیا نا, تم نے انہی پیرامیٹرز میں جنت کمانی ہے. ہم کہتے ہیں اچھا مجھے یہ بچے, یہ امی ابو, یہ بہن بھائی, یہ گھر دیا, سامنے والے کو تو اتنا کچھ دے دیا, اب میں ویسی جنت نہیں کما سکتی, یا میں ویسی اچھی انسان نہیں بن سکتی. اس کا مطلب ہے I'm still a slave of someone else. یا میں دنیا کی سلیو ہوں, یا میں کسی اور انسان کی سلیو ہوں. یہ جو ہمارے دماغوں میں ہوتا ہے نا, what people gonna say, ہم انسانوں کے غلام ہیں. لوگ کیا کہیں گے؟ اما کہتی بیٹا تم یہ کیا پہن کے جا رہی ہو, لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کچھ نہیں کہتے, اور لوگ تو آپ اس شینڈلیئر سے الٹا بھی لٹک جائیں گے نا, اور لوگ کہیں گے لٹک کے دکھائیں. جب آپ لٹک جائیں گے ان کے کہنے کے مطابق, وہ کہیں گے لٹک تو گئی, بٹ یور اینگل شوڈ بی 90, رائٹ ناؤ دس از 88. آپ لوگوں کو کبھی راضی نہیں کر سکتے. اسلام ہے جو آپ کو کانفیڈنس دے گا. آپ ہر نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف آپ سے مدد چاہتے ہیں. اپنے آپ کو کانفیڈنس کے ساتھ بتائیے میں بیسٹ ایفرٹ ڈالوں گی, اور اس کے بعد اللہ میری مدد کرے گا. لوگوں کے خوف سے, فیشن کے خوف سے, میجورٹی کے خوف سے, فرینڈس کے خوف سے, اسکول, یونیورسٹی, ورک پلیس کے خوف سے اپنے اسلام کو اپنے سے دور مت کیجیے. اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا اور نماز کا ٹائم جا رہا ہے, یو ہیو ٹو گیٹ اپ. اگر میں نہیں اٹھتی, صرف یہ دیکھ رہی ہوں کہ کوئی بھی نہیں اٹھ رہا, تو میں اللہ کی غلام نہیں ہوں. میں نے اللہ کو وہ مقام نہیں دیا جو مجھے دینا چاہیے تھا. میں لوگوں سے ڈرتی ہوں, اور آپ جس سے ڈرتے ہیں آپ اس کے غلام ہوتے ہیں. تو ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں کتنے ایسے بت ہیں جن سے ہم ڈرتے ہیں, اور ہم نے اللہ کو وہ مقام نہیں دیا. اسلام آیا ہے ٹو لبریٹ می, اور اسلام نے یہ بات کئی پوائنٹس پر واضح کی ہے. بہت سے اسکالرز نے اس کو اپنے اپنے الفاظ میں ڈسکرائب کیا. وہ کہتے ہیں کہ جب انسان ایک اللہ کا بندہ نہیں بنتا,
ایک اللہ کا عبد، ایک اللہ کا غلام نہیں بنتا. فائنلی ہی اینڈ اپ ان بیکمنگ اے سلیو آف شیطان. اور جب وہ شیطان کا سلیو بن جاتا ہے تو وہ صرف اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، پھر اپنے صرف مزے کے لیے گناہ کرتا ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں سمجھ لیں، ہم کہتے ہیں بیٹا یہ غلط کام ہے، یہ گناہ ہے. آپ کہتی ہیں میرا دل چاہ رہا ہے. What is this دل چاہنا؟ ایک طرف اما کے لیے گناہ ہے اور آپ کے میرا دل چاہ رہا ہے. اٹ مینس کہ شیطان اتنا آپ کو کنٹرول کر چکا ہے کہ وہ آپ کو اپنے اشاروں پر چلاتا ہے. اسلام ہے جو مجھے کانفیڈینس دے گا. دنیا میں کوئی نماز کے لیے نہ اٹھے، میں اٹھوں گی نماز کے لیے. That is the confidence that Islam will give you. آپ کے اسکول، یونیورسٹی، آپ کے کورسز کے اندر، آپ کے کالجز کے اندر کوئی نماز کے لیے نہ اٹھے، آپ کی گیدرنگز کے اندر، کٹی پارٹیز کے اندر، آپ کے کلبس کے اندر، آپ کے اپنے رشتے داروں کے سرکل کے اندر کوئی نماز کے لیے نہ اٹھے، آپ اٹھیں گے نماز کے لیے. That's the liberation which Islam will give you. That's why I'm a Muslim. Islam liberates me. میں فیشن اتنا ہی مانوں گی اور اتنا ہی سمجھوں گی جو شریعت کے دائرے میں ہوگا. فیشن کین ناٹ پلے سائمن سیز ود می. فیشن کہتا ہے سلیوز آئٹ تو سلیوز آئٹ پہ جاتے ہیں. فیشن کہتا ہے شلوار ٹراؤزر بن جائے، شلوار ٹراؤزر بن جاتی ہے. فیشن کہتا ہے ٹراؤزر پہ شلوار بن جائے، ٹراؤزر پہ شلوار بن جاتا ہے. فیشن کہتا ہے کہ لیگنز آ جائیں، اسکن ٹائٹ آ جاتے ہیں. اللہ سے مدد مانگیں. اسلام آپ کو وہ کانفیڈینس دے گا، آپ فیشن بھی کریں گی، آپ اچھی بھی لگیں گی، آپ ڈیسنٹ بھی لگیں گی، آپ خوش بھی ہوں گی، آپ سیلیبریشنز بھی کریں گی، بٹ ود ان دا باؤنڈری آف شریعت. آپ کو کوئی گلٹ نہیں آئے گا، بیکاز آپ کو وہ لبریشن مل جائے گی جو اسلام آپ کو دینا چاہتا ہے. In final position, the fifth reason that why I am a Muslim. Islam has the capacity to heal my heart. ہم میں سے آج جتنے لوگ بھی سوچ بیٹھے ہیں، ہم میں سے کسی نہ کسی کو کوئی پریشانی ہے. Is there anyone کوئی کہے کہ I'm پریشانی فری؟ مجھے کوئی پریشانی نہیں. کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہوتی ہے. اسلام has this capacity کہ وہ آپ کی اور میرے اینگزائٹیز کو ریلیکس کر سکتا ہے. اسلام میرے اور آپ کی بیماری کا علاج کر سکتا ہے. اسلام میرے اور آپ کے کرائسس کے لیے سولوشن دے سکتا ہے. ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اس اسلام کو اپنا سمجھنا شروع کریں. اسلام میں یہ کیپیسٹی ہے. قرآن میں آتا ہے نا کہ اگر زمین اور آسمان کے ایک اللہ کے علاوہ اور الہ ہوتے لفسدتا، تو ان دونوں میں فساد برپا ہو جاتا. This same will apply on your heart. آپ کے دل کا لب، آپ کے دل کا سینٹرل کور از فکسڈ فار اللہ سبحانہ وتعالی. والذین آمنوا اشد حبا للہ. آپ کی ایکسٹریم محبت صرف اللہ سے ہو سکتی ہے. جب اللہ کی محبت اپنی جگہ پر آ جاتی ہے، باقی محبتیں اپنی جگہ پر خود ہی پلیس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن اگر میں اولاد سے زیادہ محبت کروں گی، یاد رکھیں آپ کے دل کے سینٹر میں جو بھی ہوگا وہ اللہ کی جگہ ہے. اگر میں وہاں اسپاؤس کو بھی لے آئی، شوہر کو بھی لے آئی، وہ بھی ہرٹ کرے گا. اگر میں وہاں اولاد کو لے آئی، وہ بھی ہرٹ کرے گا. اگر میں وہاں ماں باپ کو لے آئی، وہ بھی ہرٹ کریں گے. کیوں؟ اس لیے سب انسان ہے اور وہ میری ایکسپیکٹیشن پوری نہیں کر سکتے. نہ شوہر، نہ ماں باپ، نہ اولاد، نہ بہن بھائی، نہ فرینڈس. وہ جگہ اللہ کے لیے فکسڈ ہے. That loop, that central core of your heart is fixed for the محبت of اللہ سبحانہ وتعالی. اسلام آپ کو، آپ کے سارے دل کو ریلیکس رکھ سکتا ہے اگر آپ اس کور میں، اس لب میں اللہ کو رکھیں. امیجن آپ کا کار ٹینک خالی ہو جائے اور آپ اس کے اندر پیٹرول کی بجائے اورنج جوس ڈال دیں، چلے گی؟ نہیں چلے گی. ہم بھی یہی کرتے ہیں اپنے دل کے ساتھ. ہمارے دل کا لب، وہ سینٹرل کمپارٹمنٹ صرف اللہ کی محبت کے لیے ڈیزائن ہوا ہے. ہم اس میں ہر محبت ڈالتے ہیں، اللہ کی محبت نہیں ڈالتے. تو وہ ناک کرتا ہے، ناک کرتا ہے جیسے گاڑی کا انجن ناک کرتا ہے، اور اس کے بعد بیچارہ جو ہے لفسدت، پھر بیچارہ بگڑ جاتا ہے، کرپٹ ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، اور پھر ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی. ہمیں لگتا ہے فائنلی اینڈ اپ ود دا ریزلٹ سب میرا دل توڑتے ہیں، کسی کو میرا احساس نہیں ہے، کوئی میری بات نہیں سنتا، کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا. یہ تو سارے اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں. ہر بیوی لڑنے کے بعد اپنے شوہر سے کیا کہتی ہے؟ آپ نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی، آپ نے کبھی میرا خیال نہیں رکھا. تو آپ نے شوہر کو اپنے اس مقام پہ کیوں رکھا؟ شوہر کو انسان سمجھے. جیسے آپ سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، شوہر سے بھی بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں. انسان کبھی پھر اوور ایکسپیکٹیشن کا شکار نہیں ہوتا. تو یاد رکھیں میں اسلام کو فالو کرتی ہوں بیکاز میرا بلیف ہے
کہ اگر میں پرسکون رہ سکتی ہوں، اگر مجھے ریئل پیس مل سکتا ہے تو وہ صرف مجھے اسلام کے ساتھ مل سکتا ہے. یہ تو میں نے آپ کو 5 ریزنس دی جو آپ کو یاد رکھنی ہے کہ آپ کیوں مسلمان ہیں. ناؤ 5 اسٹیپس کہ یہ آپ نے 5 ریزنس اڈاپٹ کیسے کرنے ہیں. اس لیے میں آپ کو یہاں سے خالی آپ تو نہیں بھیجوں گی نا، یہ تو میں نے آپ کو صرف بتایا ہے. اس کو آپ نے اڈاپٹ کیسے کرنا ہے. آپ کو کنوکشن کیسے ملے گا دیٹ اسلام از بیسڈ آن جسٹس. آپ کو کنوکشن کیسے ملے گا کہ اسلام ول ریموو دا کانٹرڈکشنز آف مائی مائنڈ. آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ اسلام آنر ہیومن بینگس. آپ کو کیسے پتا چلے گا دیٹ اسلام لبریٹس یو. آپ کو کیسے یقین آئے گا دیٹ اسلام ہیز دا ہیلنگ آف مائی ہارٹ. 5 اسٹیپ. نمبر 1، اسلام کے بارے میں علم حاصل کیجیے. نمبر 1 دا بیسک تھنگ، گیٹ دا ایکنالجمنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جب آپ کو اللہ کی ایکنالجمنٹ ہوتی ہے، نالج از دا فرسٹ اسٹیپ جس سے آپ کو اللہ کی ریکگنیشن ملتی ہے. جب اللہ کی ریکگنیشن ملتی ہے تو آپ کے اندر گریٹیٹیوڈ آتا ہے، شکر آتا ہے کہ اللہ نے مجھے کتنا کچھ دیا، کتنا کچھ دیا ہے. صرف آپ کا اور میرا سنتے رہنا اور بولتے رہنا کتنی بڑی نعمت ہے. آپ کا اور میرا اپنے سلائیوا سے چوک نہ ہونا از اٹ اے نعمت. ایک بیماری ہوتی ہے، جینیٹک ڈیزیز ہوتی ہے بچوں میں جو ان کے 2 سے 3 سال کی عمر کے درمیان میں اپیئر ہوتی ہے اور ود ان 5 ایئر بچے کا انتقال ہو جاتا ہے. وہ بیماری کیا ہوتی ہے کہ اس میں بچہ اپنے سلائیوا سے چوک ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے اور میں نے دن میں کتنی مرتبہ اپنا سلائیوا جو تھا سوالو کیا؟ کس نے کاؤنٹ کیا؟ کسی نے کاؤنٹ نہیں کیا. تو جب علم آتا ہے، ایکنالجمنٹ آتی ہے تو گریٹیٹیوڈ آتا ہے. گریٹیٹیوڈ آتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتی. تو انسان عبادت میں آتا ہے. اینڈ دا مین عبادت جو علم آپ کے اندر ڈیولپ کرے گا وہ نماز ہے. پلیز 5 وقت کی نماز مت چھوڑیں، چاہے آپ کہیں پر بھی ہوں. بیمار ہیں اور ہوش میں ہیں تو لیٹ کے پڑھ لیجیے ورنہ اشارے سے پڑھ لیجیے، آپ کو سب ڈیٹیل پتا ہے. سو فرسٹ ہے اللہ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں جاننا. آپ کو یہ 5 ریزنس کی کنوکشن ملتی جانا شروع ہو جائے گی. پہلا اسٹیپ ہے جاننا. اور یاد رکھیں جو اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے وہی بندوں کا شکر گزار ہوتا ہے. وہ مسلمان جس کو اللہ کی ایکنالجمنٹ ہو جائے وہ ماں باپ کا ناشکرہ رہ سکتا ہے، وہ اپنے ان پیارے رشتہ داروں کا ناشکرہ رہ سکتا ہے جن کے ساتھ اس نے اٹھنا بیٹھنا وقت گزارنا اپنا رکھا ہوا ہے. یہ مسلمان کی خوبی ہوتی ہے، با اخلاق. جہاں اس کو اللہ کی ایکنالجمنٹ آتی ہے وہاں وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، وہ بندوں کا شکر کرتا ہے. اور بندوں کے شکر میں سب سے پہلے والدین کا شکر آتا ہے، پھر الاولی بالمعروف، پھر جو آپ کا رشتہ دار قریبی ہو اس کے حساب سے شکر بنتا ہے. سو فرسٹ اسٹیپ، اف یو ریئلی وانٹ ٹو گیٹ دس کنوکشن آف دیز 5 ریزنس، آپ علم حاصل کیجیے. علم کیا کرے گا؟ دیکھیں دنیا کا علم، سیکولر علم کین گیو یو کرزما، اٹس اے فیکٹ. Secular ilm, secular knowledge can give you charisma, but spiritual knowledge can give you character. ہمارے بچے اسکولز میں بہت اچھے اسکولز یونیورسٹیز میں جا کے بہت با کردار اور با اخلاق مل رہے ہیں نہیں. They can get the physical charisma because this is just the physical knowledge, but they will not get the character اگر آپ نے ان کو spiritual knowledge نہیں دی. You need to give them the combination of both revealed knowledge and the secular knowledge، دونوں کا combination. تو پہلی چیز ہے علم حاصل کرنا. دوسری چیز ہے ہمارا ریلیجن بیسڈ ہے ایکشنز پر. پیور ایکشنز، عمل صالح. اپنے عمل کو بڑھائیے. اور میں نے ابھی علم کے ریفرنس سے آپ کو یہ بات بتا دی. عمل بڑھانے کے لیے جو انسان علم حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے، علم کیسے حاصل کریں؟ پلیز گو ٹو کلاسز. آپ کسی بھی ایج بریکٹ میں یہاں بیٹھی ہیں، اس وقت اس شہر کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ جتنا دین پڑھانے والے اور سمجھانے والے اور دین کو لے کر آپ کو موٹیویٹ کرنے والے لوگ، انکریج کرنے والے لوگ اس شہر میں موجود ہیں. مجھے نہیں لگتا کسی اور شہر میں اتنی اللہ کی رحمت ہوگی بٹ ہم تو اپنے شہر کو دیکھ رہے ہیں. اب بنڈلس کے اندر یہاں کلاسز ہو رہی ہیں اور بنڈلس کے اندر گو ٹو کلاسز. اور پھر جو کلاسز کے بعد آپ کے اندر علم آنا شروع ہو، سب سے پہلے اپنی نماز کو زندہ کیجیے. نماز آپ کی اسپرچل آکسیجن ہے. ہر صورت میں نماز پڑھیں. اپنے بچوں کو اگر نماز نہیں پڑھتے تو پلیز ان کو فرائض سے شروع کرائیے. جب فرائض پر اسٹیک ہو جائیں تو پھر وہ سنتوں پر لے کر آئیں. دس از ناٹ اے اسٹینڈرڈ رول. اپنے اپنے گھروں کو، اپنے بچوں کی تربیت کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیجیے، لیکن نماز نہیں چھوٹنی چاہیے. عمل صالح بڑھنا چاہیے. جو علم حاصل کریں اس پر عمل کریں. تھرڈ چیز، بی پازیٹیو فار ایوری ون. پلیز بی پازیٹیو فار ایوری ون.
اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کنوکشن جو میں نے ابھی آپ کو 5 ریزنز دیے ہیں یہ آپ کے ساتھ چلیں اور آپ سوسائٹی میں اس کو لے کر فلو کر سکیں, اس کو آگے پہنچا سکیں, ڈیلیور کر سکیں, دین بی پازیٹیو فار ایوری ون. لوگوں کے ساتھ اچھی امید رکھیے. آئی ول سے ٹو پیرنٹس, اولاد سے اچھی امید رکھیے. آئی ول سے ٹو اولاد, ماں باپ سے اچھی امید رکھیے. بعض اوقات اولاد کو ماں باپ آگے نہیں بڑھنے دیتے. بی پیشنٹ. بدتمیزی کرنے کا اور انسلٹ کا کوئی جسٹیفیکیشن کسی اولاد کو نہیں ملتا. صبر کے ساتھ رہیں. اور ماں باپ سے میں کہوں گی پیار محبت سے ود دا کمبینیشن آف ڈسپلن. کہیں نہ کہیں آپ کو ڈسپلن کے لیے اسٹرکٹنیس تو لانی پڑتی ہے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین اسٹرکٹنیس اور بٹوین بینگ ویری فرینڈلی. آپ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لے کر چل سکتے ہیں کہ آپ فرینڈلی بھی ہوں لیکن جہاں آپ نے ڈسپلن مینٹین کرانا ہے وہاں آپ ایسا نرم چارہ نہ بنے کہ بچے کو معلوم ہو کہ میں 6 مرتبہ اما کی ٹانگ سے لپٹوں گی, اما کو حق کروں گی اور اما مان جائیں گی. جب آپ نے ایک دفعہ اسٹینڈ لے لیا کہ غلط چیز کی اجازت نہیں ملے گی, دین ڈونٹ گو بیک آن یور ورڈس. اگر آپ واقعی چاہتی ہیں بی ہوپ فل فرام اولاد, چاہے آپ کی اولاد 40 سال کی بھی ہو گئی ہے, دعا کو کبھی بھی مت چھوڑیں, دعا کرتے رہیں. اور اپنے فرینڈ سرکل کے اندر اس میسج کو پروموٹ کریں. اور کبھی اپنی فرینڈ سے, اپنے رشتے داروں سے, اپنے کزن سے آپ نا امیدی کا شکار نہ ہو کہ یہ کبھی نہیں بدلیں گے. ایک انسان کبھی کبھی ایک جملے سے بدل جاتا ہے. آپ کی دعا چاہیے, آپ بس دعا کریں, ان کے لیے ہاتھ اٹھائیں. 4th thing, اچھے دوست بنائیں. پلیز بہت ضروری ہے. اف یو ریئلی وانٹ کانفیڈینس آن اسلام, آپ کو اس وقت وہ دوست چاہیے جو آپ کو مورل سپورٹ بھی دے سکیں, اسلام پر چلنے کی ایموشنل سپورٹ بھی دے سکیں. دیکھیے رشتے داروں کو نہیں آپ چھوڑ سکتے ہیں, وہ کتنا ہی دین سے دور کیوں نہ ہو. آپ کو رشتے داروں کو چھوڑنے کو اسلام نہیں کہتا, بٹ یو ہیو اے چوائس ٹو لیو فرینڈس. 2 ہی چیزیں ہیں آپ کے پاس, یا تو فرینڈس کو بدلیں اور ان کو اسلام کے مطابق کریں, اور اگر آپ اسلام کے مطابق ان کو نہیں کر سکتے اور ان کی برائیاں آپ میں پینیٹریٹ کرنے کے چانسز بڑھ رہے ہیں, لیو دیم. فرینڈس اور بن جاتے ہیں, فرینڈس اور مل جاتے ہیں, بٹ کیپ گڈ فرینڈس جو آپ کو موٹیویٹ کریں ان 5 پوائنٹس کے اوپر, تاکہ آپ اپنی زندگی میں ایک کانفیڈنٹ انسان بن سکیں. اینڈ the 5th thing, enjoy your دین. روتے دھوتے دین پر عمل مت کریں پلیز. انجوائے یور دین. جو دین کا شریعت کا بریکٹ ہے, اس بریکٹ کے اندر آپ جتنا انجوائمنٹ کر سکتے ہیں. پلیز مثال کے طور پہ یہاں سب خواتین بیٹھی ہیں نا, تو ہم سب ایک دوسرے کے سامنے تیار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. دس از این انجوائمنٹ آف دین. اب اپنے بچوں کی گیدرنگ کیجیے سیگریگیشن کے ساتھ. آپ کی بیٹی ہے تو اس کی فرینڈس کو بلائیے, سیگریگیٹڈ ماحول میں ان کو کہیے تیار ہو کے آؤ اور ان کو انجوائے کرنے دیں. انجوائے یور دین. اس سے آپ کے اندر ریزنٹمنٹ نہیں آئے گی. گیو دا گڈ کمبینیشن اینڈ بیلنس آف اسلام ٹو یور نیکسٹ جنریشن. نہیں دیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ لوگ اسلام کو چھوڑ چھوڑ کر بھاگیں گے. یہ وہ 5 ٹولز ہیں انشاءاللہ جس سے آپ کو وہ پہلے 5 کانفیڈنس اسٹیٹمنٹس کو اپنے اندر کنٹین کرنے کے لیے فائدہ ہوگا. آخری چیز میں جو آپ کو بتانا چاہوں گی, دیکھیں یہ ایک مرتبہ ابھی آپ نے سنا, آئی ایم شیور آپ میں سے کسی نہ کسی نے اپنے اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے, بٹ ول دس بی انف؟ ہم سب کو پتا ہے نا, جتنے بھی لوگ بیٹھے سب کو پتا ہے سیب آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے. صحیح, آپ اپنے بچے کو روز کہتے ہیں بیٹا ایک دن میں 1 سیب کھا لیا کرو. آپ کا بچہ آ کے آپ سے کہتا ہے اماں میں مہینے میں 1 سیب کھاتی ہوں. اس 1 سیب کا آپ کی صحت پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایز کمپیئر اگر آپ روز کھاتے ہیں. سیم ول اپلائی ہے. سال میں 1 مرتبہ ایسی ٹاک سنیں گے, عزت سنیں گے, ادھر سے نکل جائے گی. کیوں نکل جائے گی؟ بیکاز یہاں فلٹر اتنے لگے ہوئے ہیں. کوئی فرینڈس کا فلٹر, کوئی اسکول کا فلٹر, کوئی ایگزام کا فلٹر, کوئی رشتے داروں کا فلٹر, کوئی سسرال میکے کا فلٹر, کوئی کسی پریشر کا فلٹر. یہ سب نکل جائے گا. ادھر سے جائے گا ادھر سے نکل جائے گا. فلٹر ہو کے آپ کے دل میں وہی بات جائے گی جو آپ سننا چاہیں گی, جو آپ کنٹین کرنا چاہیں گے. بی ریگولر ان لسننگ سچ کائنڈ آف ٹاکس. حق سب کو سنیں, بس دعا کر کے جائیں اللہ مجھے وہاں لے کے جاؤ جہاں پر حق بتایا جاتا ہے اور مجھے حق پر قائم رہنے والا بنائے. دیکھیں اس وقت مسلمان 4 کیٹیگریز کے ہیں. اب آپ کے پاس چوائس ہے آپ نے ان 4 میں سے کیا بننا ہے. آئی ول گیو یو ایگزامپل آف اے اسپرچل وزڈم کلاک یا اسپرچل وزڈم الارم. اس کے بعد میں اپنی بات مکمل کر رہی ہوں. 4 طرح کی 4 کیٹیگریز کے مسلمان اس وقت ہیں. ایک کیٹیگری, اس کو ملائیں آپ سمجھیں, میں بتانا چاہ رہی ہوں الارم سے. ایک کیٹیگری انسانوں کی ہوتی ہے جنرلی جب الارم بجتا ہے, الارم بھی بہت بڑا لگائیں گے اور سارا گھر اٹھ جائے گا, بس وہ سوتے رہیں گے اور باقی کوئی دوسرے کمرے سے آ کے الارم بند کرے گا. وہ پورا سلمبر موڈ میں سو رہے ہیں, ان کو کچھ نہیں پتا کہ کب الارم بجا. اور صبح اٹھ کے آپ پوچھیں میں نے بند کیا تھا تمہارے کمرے میں آ کے, وہ کہیں ہاں اچھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا الارم کب بجا.
These are the sleepers kind of a category. बस सोते रहते हैं. दूसरी कैटेगरी जो होती है वो क्या होती है? स्नूजर्स. हमें ज्यादातर उसी में आते हैं ना, स्नूजर्स. हम स्नूज दबाते हैं, 5 मिनट के बाद उठते हैं, फिर 5 मिनट के बाद उठते हैं, फिर 5 मिनट के बाद. These are the snoozers. तीसरी कैटेगरी कौन सी होती है? अलार्म वाली, फॉलोअर्स. उठ जाते हैं अलार्म सुनने के बाद, लेकिन उसके बाद फिर बिस्तर पर गिर जाएंगे, नींद आ रही है, आधे घंटा और सो जाता हूँ. These are the followers. उसके बाद सोते रहते हैं, फिर उठते नहीं दोबारा. And the final one are the wakers. अब आप इसको इस्लाम पर लेकर आए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिनकी होगी. Who will be the sleepers? जो अच्छी बातें सुनते रहेंगे और उसके बाद उनको कोई परवाह नहीं होगी कि हमने इसके लिए कोई चेंज अपने अंदर लाना है या नहीं लाना. No spiritual alarm is giving benefit to them. These are the sleepers. दूसरी कैटेगरी जो स्नूजर्स हैं. हम सब यहाँ बैठे हैं ना, हम में से ज्यादातर हम स्नूजर्स होते हैं दीन के मामले में. हम कहते हैं हाँ सुन लिया, अच्छी बात है, 1 महीने के बाद अमल करूंगी, 1 साल के बाद, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर, जब शादी हो जाएगी फिर, जब बच्चों की शादियां हो जाएंगी फिर. और ये स्नूजर्स कॉन्स्टेंटली ये अपने आप को दूर ले जाने वाला कि अभी नहीं फिर बाद में. स्नूजर्स. फॉलोअर्स कैटेगरी खतरनाक होती है. मेजॉरिटी ऑफ देम कैन बी मुनाफिकीन इन इस्लाम. ये वो होते हैं जो इस्लाम की बात को सुनते हैं, अमल करते हैं, फिर बैक ट्रैक कर जाते हैं. ये जो बैक ट्रैक करने वाले फॉलोअर्स होते हैं, ये इस्लाम को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं. एक अच्छा अमल शुरू किया था और फिर उससे बैक ट्रैक कर गए, छोड़ दिया. एंड वो द लास्ट वन, वेकर्स, जो अलार्म बजता है, खड़े होते हैं और उसके बाद अपने काम और दिन को शुरू कर देते हैं. These wakers are the transformers, जो माशरे के डायरेक्शन को बदलने की ताकत रखते हैं. आपके पास चॉइस है, आपको स्लीपर्स बनना है, स्नूजर्स बनना है, आपको फॉलोअर्स बनना है, या आपको वेकर्स, ट्रांसफॉर्मर्स बनना है. आपके हाथ में इस माशरे की अच्छाई भी है और बुराई भी है. Just see what legacy you are leaving behind. अल्लाह ताला मेरे और आपके लिए इसी दुनिया में रहते हुए, इसी 2018 में रहते हुए, इन्हीं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ एक अच्छा प्रैक्टिसिंग मुसलमान बनना आसान बनाते हैं. जो जहां है, जो जिस ब्रैकेट में है, जो जिस प्रोफेशन में है. कोई नहीं इस्लाम कहता कि अपना प्रोफेशन छोड़ें और सब जाके मदरसों में बैठ जाएं. नहीं, इल्म हासिल कीजिए, देन गो बैक इन योर प्रोफेशंस. इसलिए कि दुनिया को तो आपने वापस देना है. इस्लाम क्या कहता है? गिव बैक टू सोसाइटी. जो सीखा है, जो तरबियत अपनी की है, वो आगे ट्रांसफर करो. अब आप खुद फैसला करें और अल्लाह से मदद मांगे. जब माँ बदलेगी, औलाद बदलेगी, और जब घर बदलता है तो माशरे बदलने लग जाते हैं. You will become the agent of change. And I have a strong belief, alhamdulillah, कि मुसलमान औरत के अंदर अल्लाह ने खास पोटेंशियल रखा है माशरे की डायरेक्शंस बदलने का. Just hold the banner of Islam without any शर्मिंदगी, without any शर्मिंदगी. अल्लाह ताला हमारे लिए इस्लाम को अडॉप्ट करना, इसका इल्म हासिल करना और इसके ऊपर जम जाना, स्टेडफास्टनेस इख्तियार करना आसान बना दे. और अल्लाह हमें जो कमी है, हमारी औलादों में जो कमी है, अल्लाह उसको अपनी रहमत से दूर फरमा दे. अल्लाह ताला हम सब का यहाँ आना कबूल करे. अल्लाह ताला इस घर पर अपनी रहमत और बरकत नाजिल फरमाए. जिन्होंने अपने घर के दरवाजे अल्लाह के कलाम के लिए खोले, और अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन के लिए, हमारी औलादों को हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए. बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम बि आयाति व ज़िक्रिल हकीम. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. जज़ाकल्लाहु खैरन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.